کہ انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ بہت اہم ہونے والا ہے۔ بیک پہ آپ کے پاس ایک ریسرچ موجود ہونی چاہیے۔ اپنا خاندانی پس منظر بھی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ہمارا خاندان اصل میں لدھیانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر ایک ہندو تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں پناہ دی۔ بطور والد انہوں نے جو سکھایا، بطور عالم جو سکھایا، بطور منتظم جو سکھایا، اسے میں نے اپنے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا منتظم وہ ہوتا ہے جو ہر امکان کو مد نظر رکھے۔ صحیح، پھر انگریزوں کے ساتھ اس زمانے میں ہماری بڑی دشمنی تھی۔ ان کی والدہ کہتی تھی تسی منڈا خراب کر لینا۔ خصوصاً ایسے اساتذہ جن کی تربیت نے آپ کے ایک خاص منہج اور خاص فکر کو تشکیل دیا۔ ہمارے والد صاحب کا ذہن چونکہ خاندانی طور پر ہی پکا پاکستانی تھا، اس زمانے میں دو بڑے اخبار تھے، جنگ اور نوائے وقت۔ کہ خاص احساس کمتری ہوتا ہے کہ شاید شہر والے وہ زیادہ جانتے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی زیادہ تر جو بھیجے ہیں وہ شہروں میں ہی بھیجے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ اسلامی بینکنگ کی بات کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ ہاں جی وہ انور مسعود کی ایک نظم ہے نا، روٹی چھوٹی کھا بیٹھے ہیں، موٹا چھوٹا پا بیٹھے ہیں، ان کی کریے۔ آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جن پر دینی اداروں کے ساتھ ساتھ قومی سطح کے ادارے بھی اعتماد کرتے ہیں۔ دو الگ الگ سینیٹرز نے اس کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ شاید اب علماء بک چکے ہیں۔ اس کا تعلق ہر فرد کے اپنے ضمیر یا اپنے کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جاوید احمد گامدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شاید ان کی نظریات کے حامل ہیں، لیکن میں نے اپنی کلاس کو بھی کبھی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو ہمارا جو وفاق ہے وہ اکابرین کی جماعت ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ وفاق ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ہے۔ آپ وہ مدرسہ ڈسکورسز کی وہ تقریبات میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں؟ میری معلومات کی حد تک مدرسہ ڈسکورسز جو ہے کافی عرصے کا وفات پا چکا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ وہ بھی ہمارے سروں کے تاج، آپ بھی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کبھی ان کے ساتھ اتحاد ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شیعوں کی جو تکفیر ہے اس سلسلے میں جا کے آپ نے اپنے مدرسے میں کسی استاد نے جب اس کا فتویٰ دیا تھا تکفیر کا تو آپ نے ان کا اخراج کر دیا تھا، ایسی باتیں مشہور ہے۔ ہمارے کوئی استاذ ایسے نہیں رہے علل اطلاق تکفیر کرتے ہوں۔ مولانا علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالی، جہاز کے اندر ان کی کوئی اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن پوری کی پوری جماعت کی تکفیر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ولور کے نام سے ایک ان کی ایک خاص کوئی رسم ہے۔ زیادہ معتبر رائے تو انہی علماء کی ہوگی جو وہاں رہتے ہیں۔ صحیح، ہم نے اکثر دیکھا ہے کلاس میں تو نہیں، باہر خصوصاً پروگراموں کے بعد آپ یہ جناح کیا پہنتے ہیں اس کے ساتھ؟ علماء میں چلتا تو ہے لیکن یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حماد اکرم اور آپ یہ ٹاک ود حماد کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس میں مختلف علماء اکرام کی زندگی کے مختلف علمی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا نظر انتخاب سب سے پہلے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب ہیں۔ آپ نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان کے ایک معروف عالم دین ہیں۔ آپ عرصہ دراز سے پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد کے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے شیخ الحدیث اور نائب صدر ہیں۔ آپ اسلامی فقہ اور حدیث کے اندر مہارت تامہ رکھتے ہیں، کئی ایک کتب تصانیف فرما چکے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ بینکاری کے شعبے میں خاص دلچسپی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ بینک آف پنجاب، بینک آف خیبر اور دیگر کئی ایسے بینکس ہیں جن میں حضرت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آج حضرت کے پاس آئے ہیں اور حضرت سے ان کی زندگی کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ مجھ سمیت ہمارے تمام طلباء علماء اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ تو اس سلسلے میں استاد محترم سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں موقع دیا، وقت نکالا، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں تمام ویورز کی طرف سے بھی، چونکہ ہمارے لیے آپ کی زندگی اور آپ کا تجربہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو بہت ہی بابرکت بنائے، آمین۔ آپ کے لیے اور آپ جیسے دوسرے نوجوانوں کے لیے یہ عرض کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ اس میدان میں دو تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ شعور پھیلانے کا ذریعہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شعور کی عین درمیان سے نکال دی جائے،
اور وہ شور بن جائے. بے شک. دوسرا آپ کی جو بھی بات ہو جی وہ ریسرچ بیسڈ. جی جی اگرچہ آپ اپنے پروگرام کی محدودیت کی وجہ سے اپنے شواہد نہ پیش کر سکیں، جی لیکن بیک پہ آپ کے پاس ایک ریسرچ موجود ہونی چاہیے. جی سنی سنائی بات پر کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی. جی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ جیسے نوجوانوں کو ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. بہرحال ایک جی. مرتبہ پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش. جزاک اللہ خیر. آپ نے استاد محترم کی ابتدائی باتوں سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارا نظر انتخاب کس قدر بہتر اور اہمیت کا حامل ہے، کہ ابتدائی باتیں ہی بتا رہی ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ بہت اہم ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے ہم استاد محترم سے ان کی پیدائش، ان کے مقام پیدائش اور ان کی عمر مبارک کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر بھی ذرا وضاحت فرما دیں اور اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. میری پیدائش 1964 کے بالکل شروع کی ہے. 1 جنوری یا 2 جنوری غالباً ہوگی، اور قمری اعتبار سے یہ کنفرم ہے جو جی. اپنی والدہ سے سنا ہے کہ وہ شب برات تھی. ہمارا خاندان اصل میں لدھیانے سے تعلق رکھتا تھا، جی لیکن پاکستان بننے سے کافی عرصہ پہلے، جی یعنی 1880 1890 کے لگ بھگ جی ہمارے پردادا اور ان کے بھائی وہ یہاں آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ نہریں نکالی گئی تھیں جی جی اور یہ علاقہ نیا نیا آباد ہوا تھا. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جدوں بار آباد ہوئی سی، جی. کیونکہ یہ ساندل بار کا علاقہ کہلاتا تھا. صحیح صحیح. یعنی گھنٹہ گھر بننے اور فیصل آباد بننے سے بھی پہلے کے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. ہمارے پردادا جو ہیں وہ اس گاؤں کے، ہمارے گاؤں کے بانی تھے. روشن والا گاؤں کا نام ہے، اور اب تو شہر سے متصل ہے. جی جی اور سمندری روڈ پہ جو بائی پاس ہے وہ بھی روشن والا بائی پاس کہلاتا ہے. اسی طرح اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے. جی بنیادی طور پر تو یہ ایک زمیندار گھرانہ تھا، جی اور زمیندار گھرانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں اور فخر اور جی تعلی کی چیزیں ہوتی ہیں، دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری ہمارے خاندان میں موجود تھی. ہمارے خاندان میں دین کا رجحان جس شخصیت کی وجہ سے آیا ہے جی وہ بر صغیر کی عظیم روحانی اور علمی شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. ایسا ہوا کہ ہمارے والد صاحب کے ماموں، ان کے والد یعنی ہمارے والد صاحب کے نانا، جی وہ بھی ایک گاؤں کے بانی تھے. صحیح. شاہکوٹ کے قریب نکودر گاؤں ہے، اس کے وہ بانی تھے. غالباً نظام دین یا امام دین ان کا نام تھا، اور اسی نام سے گاؤں کا نام تھا. ان کے بیٹے یعنی ہمارے والد صاحب کے ماموں تھے کرم الہی صاحب. علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور اپنے والدین کے ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے بڑے لاڈ پیار سے پلے. ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی ہی ماڈرن ٹائپ تھی، اور یعنی بڑی عجیب و غریب قسم کی ان کی زندگی تھی، جو گاؤں والوں میں عام طور پہ نہیں. ہاں وہ یعنی اور بڑی نفیس زندگی تھی، اور بڑا منتظم مزاج تھا. جنہوں نے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مزاج کے اعتبار سے کتنے بڑے منتظم تھے. اس طرح کی وہ زندگی گزار رہے تھے. یعنی ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے درجن ان کے بوٹ ہوتے تھے، اور وہ انگریزی سوٹ ہوتے تھے، ان کی الماری بھری ہوئی ہوتی تھی، اور اس طرح کی بڑی یعنی ان کی ماڈرن اور بالکل ٹھاٹ واٹ کی زندگی گزار رہے تھے. بس کہیں سے کسی طریقے سے ان کا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے تعلق ہو گیا. پھر وہ ان کے بیعت بھی ہو گئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا آخری وہ دور تھا، تسلسل سے خط و کتابت بھی ہوتی رہی. بلکہ ایک خط میں تو حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے، اور یہ لفظ حضرت تھانوی کسی کے بارے میں جلدی نہیں فرماتے تھے، کہ مجھے آپ سے عقیدت ہو گئی ہے. جی جی اسی طرح ان کے ملفوظات پڑھیں تو یہ بات بہت کم ہے. جی ہاں، کیونکہ حضرت تھانوی کا پرکھنے کا معیار تو بہت سخت ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اپنے خاندان کے نوجوانوں کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ پڑھنے کے لیے دے دیتے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ دین کی طرف آئے، اور کچھ شخصیات دین کی تعلیم کی طرف بھی آئی.
صحیح صحیح۔ ویسے دین کی طرف ان کی وجہ سے آنے والے ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں. مثلا جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے والد صاحب کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور ہمارے تایا مرحوم کے داماد بھی تھے، وہ انہی کی برکت سے دین کی طرف آئے اور باقاعدہ عالم دین بنے وہ. ماشاءاللہ۔ اور ان کے جو دو بڑے بھائی تھے وہ تعلیم کے اعتبار سے تو دین کی طرف نہیں آئے، لیکن وہ عملی زندگی میں ان میں سے ایک حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور ایک شاید حضرت مولانا جلیل احمد شیروانی جو حضرت تھانوی کے بڑے پیارے خلیفہ، بلکہ ان کا لقب ہی پیارے میاں پڑ گیا تھا، حضرت تھانوی کو اتنے پیارے تھے. ان کے وہ داماد بھی بنے، ان کے خلیفہ بھی بنے. حالانکہ وہ اردو بولنے والے تھے اور یہ پنجابی سے بھی تھے، لیکن دین کی نسبت سے یہ ہوا. اسی سلسلے میں یہ ہوا کہ ہمارے تایا مرحوم وہ طبیب تھے بنیادی طور، اور یہاں لائل پور میں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ناولٹی پل کے قریب ان کا مطب یعنی کلینک بھی تھا. بال بچے دار تھے، لیکن ان کی برکت سے حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھ کے ان کے اندر بھی دین کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بال بچوں کو ساتھ لیا، دیوبند چلے گئے، وہاں کرائے پہ مکان لیا. شام کے وقت وہ حکمت کرتے تھے اپنی گزر بسر کے لیے. بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے، وہ بھی آمدن تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کرتے تھے. اور باقی وقت وہاں انہوں نے قرآن حفظ کیا، وہاں جا کے اور وہاں سے حافظ بن گئے. ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے بھی وہی دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم شروع کی دیوبند میں. اور ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں میں اس علاقے میں گھومتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ایک تایا ریلوے میں سہارنپور کے ارد گرد وہ تعینات رہے ہیں. تو لیکن اس وقت دیوبند یا مظاہر علوم سہارنپور جانے کا موقع نہیں ملا. لیکن ہماری والدہ جو ہیں وہ دیوبند کی کچھ چیزیں بتاتی تھی. تو خیر بارت وہاں وہ رہے. پھر ہمارے والد صاحب کے جو ماموں تھے نا، ان کو 1947 میں ایک خواب آیا. یہ تو لگ رہا تھا کہ پاکستان بن جائے گا، لیکن اتنے زیادہ فسادات ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ خواب میں انہیں فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے بیٹے بھی دیوبند میں پڑھتے تھے، آپ اپنی اولاد کو وہاں سے بلا لیں. تو خیر انہوں نے بلا لیا، وہاں پڑھتے تھے. تو ہمارے تایا نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ بظاہر تو بھانجا بھی اولادی کی طرح ہوتا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی آ جائیں. چنانچہ یعنی اگست 1947 سے کچھ عرصہ پہلے یہ اپنے بال بچوں کو لے کر واپس یہاں آ گئے، اور وہ جو فسادات میں پھنسے تھے لوگ اس سے وہ بچ گئے. البتہ ہمارے ایک تایا جو ہیں وہ جمنا کے قریب ایک اسٹیشن تھا جگادری، وہاں یا اس کے قریب کہیں وہ تھے، امبالہ ریاست میں، مشہور جگہ، ہاں امبالہ ریاست میں. تو وہاں چونکہ وہ ملازم تھے ریلوے کی طرف سے، اس لیے وہ وہاں پھنس گئے. بہت فسادات ہوئے. ہاں تو اور یہ واقعہ درمیان میں اگرچہ ذاتی زندگی سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں سنانا مناسب سمجھوں گا. ہمارے تایا خود سناتے تھے کہ ہر طرف سکھ ہی سکھ تھے، اور جو مسلح یعنی مسلمان دیکھتے تھے اس کو وہ قتل کر دیتے. تو اسٹیشن ماسٹر ایک ہندو تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں پناہ دی، اور بہت بڑا رسک تھا اس کے لیے واقعی سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ مرغی کھلاتا تھا. ہم نے کہا کہ آپ تکلف کیا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں پناہ دے دیا، یہی بہت ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو دوسرا گوشت تو ظاہر ہے کہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے وہ مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اب کے لیے مرغیاں ذبح کرتے رہتے ہیں اپنی، جو ہم رکھی ہوئی ہوں گی. اس زمانے میں عام رواج ہوتا تھا رکھنے کا. یہ رہے وہاں پر اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے سنبھالا. پھر وہ ایک فوج کی جو ہے وہ ایک ریل آ رہی تھی، اس اسٹیشن پہ اس نے رکنا نہیں تھا، لیکن اسٹیشن ماسٹر نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ بچوں کو لے جائیں، میں وہاں پر نہیں ہوں گا، مجھے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالیں گے. اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ٹرین رکوانی ہے، اور جب چڑھ جائیں تو پھر وہ چل پڑے گی. تو چنانچہ اس طریقے سے وہ یعنی، اور اتنا وقت لگ گیا کہ یہاں جو ہے وہ پسماندگان تھے، یعنی ہمارے دادا وغیرہ، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ راستے میں کہیں ختم ہو گئے، اب وہ زندہ نہیں ہے، مسنگ پرسن سے بھی آگے کا کام وہ ہو چکا تھا. تو خیر اچانک وہ یہاں پہنچے. اس میں ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یعنی خلق خدا کے ساتھ مہربانی
ہاں کے جی، ہاں حوالے جی، سے، وہ یہ کہ ادھر جو ہے وہ ہندو جو ہے اس نے یہ حسن سلوک کیا، اور ادھر یہ ہوا کہ کیونکہ یہاں جو ہے وہ ہندو اور سکھ جو تھے جی، ان کو مسلمانوں کی طرف سے خطرات تھے، ہاں جی، اسی طرح تو ہمارے خاندان کے گھر میں ایک ہندو فیملی نے پناہ لی، جی، تو ہمارے والد جو دیوبند سے جی، حفظ کر کے ہمارے تایا تایا جانا ہے، چونکہ وہی خاندان کے دینی رہنما تھے، جی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جی، تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ وہاں ہمارے بھائی پر ڈالیں گے، تو چنانچہ یہ اسی طرح آؤ بھگت جو ہے وہ ہندو فیملی کی کر رہے تھے، جی، جی، اور جیسے اللہ تعالیٰ ادھر جو ہے وہ ایک ہندو فیملی جو ہے وہ ان کی آؤ بھگت کر رہی تھی، تو اس طریقے سے ہمارے والد صاحب کے ماموں کے ذریعے جی، ہمارے تایا ادھر آئے، صحیح صحیح، اور ان کو دیکھ کر میٹرک کرنے کے بعد جی، ہمارے والد صاحب کو انجینئر بنانے کا ارادہ تھا، اور یہ منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں اب بھی وہ شاید انجینئرنگ کالج ہوگا، شاید یونیورسٹی بن چکی ہے، رسول ایک علاقہ ہے صحیح، مشہور ہے وہاں، تو اس علاقے کے لوگ جانتے ہوں گے، صحیح صحیح، وہاں اس زمانے میں کالج ہوتا تھا، ٹھیک، وہاں غالباً ایڈمیشن بھی ان کا ہو چکا تھا، صحیح، لیکن والد صاحب نے پکا فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہاں سے پھر اور اس پہ خاندان میں کافی مخالفت ہوئی صحیح، کہ مولوی بن کے کھائے گا کتوں اور اس طرح کی چیزیں، جی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم شروع کی، جی، اور دارالعلوم ربانیہ رجانہ کے قریب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع میں ایک جی، ادارہ ہے، بہت پرانا ادارہ ہے، وہاں سے انہوں نے وہ اپنی دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور تکمیل تو پھر وہ خیر المدارس ملتان میں مولانا اکرم صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں کی، تو یہ ہمارے خاندان کا اس طرف آنے کا سبب بنا اور بیک گراؤنڈ، یعنی بنیادی شخصیات اس میں دو ہیں، ایک ہمارے والد صاحب کے ماموں جان اور ان سے بھی پیچھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ، تو یعنی یہ نسبت بہت بڑی ہے۔ جی ہاں، سادی مولانا شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمہ اللہ کا بہت نام سنا ہے، اپنے اساتذہ اکرام سے میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی شالیمار میں پڑھتا تھا، تو اس وقت باقاعدہ ایک بڑا وہ سمجھایا جاتا تھا کہ امدادیہ کا ایک انتظام ہے خصوصی طور پر، اور اس میں حضرت شیخ کی بہت زیادہ حضرت کی طرف نسبت کی جاتی تھی، تو ان کا آپ کی اپنی زندگی میں کس قدر کردار ہے، اور آپ کی تربیت میں ان کی کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار بطور والد انہوں نے جو سکھایا، بطور عالم جو سکھایا، بطور منتظم جو سکھایا، اسے میں نے اپنے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے؟ دیکھیں چیزیں تو بہت ساری ہیں، اور الحمدللہ ہر موقع محل پہ وہ یاد بھی آ جاتی ہیں۔ انتظام کے حوالے سے اس زمانے میں ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ختم بخاری کے جلسے ہوتے تھے، اگرچہ آخر میں والد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ سلسلہ مختصر کر دینا چاہیے، اور ختم بخاری کے عنوان سے تو ویسے ہی پھر عظمان تقی صاحب دامت برکاتہم کے مشورے سے پھر وہ سلسلہ وہ عنوان چھوڑ دیا گیا ختم بخاری کا۔ وہ جو باتیں ہمیں سمجھایا کرتے اس میں یہ تھا کہ جب آپ کسی چیز کے انتظامات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہر امکان ہونا چاہیے۔ اچھا منتظم وہ ہوتا ہے جو ہر امکان کو مد نظر رکھے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات بھی سناتے تھے۔ اچھا، اس انتظام پہ مجھے یاد آیا ہمارے والد صاحب کے ماموں مولانا کرم الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ جب وہ علی گڑھ میں تھے تو وائسرائے نے کسی علاقے میں جانا تھا، تو اس نے تو بائی ایئر جانا تھا لیکن اس کے سٹاف نے بائی ریل جانا تھا، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ سٹاف کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں اسٹیشن پہ۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیشن پہ تو گاڑی کا سٹاپ بہت مختصر سا ہے، تو اس میں کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا مجھے اجازت دے دیں، اس وقت کے اندر نمٹانا میرا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی محدود وقت کے اندر جو ہے وہ سب کچھ نمٹایا۔ کیسے نمٹایا ہوگا اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں، لیکن جس نے ہمارے والد صاحب کے انتظامات کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے ماموں نے واقعتاً یہ کام کر لیا ہوگا۔ صحیح، پھر انگریزوں کے ساتھ اس زمانے میں ہماری بڑی دشمنی تھی، یعنی مسلمانوں کے قاتل ہونے کے طور پر، مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے طور پر، اور غاصب ہونے کے، تو پھر یہ نہیں، اس زمانے میں تو وہ تھے نا، کلین شیو تھے اور سوٹڈ بوٹڈ تھے، وہ جو آپ پہلے وہ علی گڑھ کے طالب علم تھے، اور وہ اتنا وہ تھا، بلکہ ان کے والد صاحب بے تحاشا پیسے بھیجتے تھے ان کو، صحیح، اور ان کی والدہ کہتی تھی تسی منڈا خراب کر لینا، اتنے پیسے دیتے ہو ابھی بگڑ جائے گا، تو وہ کہتے تھے نہیں خراب ہو رہا۔ خیر بہرحال یعنی انتظام کے حوالے سے وہ بات یاد آئی۔ بظاہر یہ ہے کہ جینیٹیکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ
وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوئی والد صاحب کے اندر۔ سر محترم، آپ کی جو علمی سفر کے خصوصاً ایسے مراحل ہیں جنہوں نے آپ کی فکر کو اور آپ کی منہج کو تشکیل دیا، یا خصوصاً ایسے اساتذہ جن کی تربیت نے آپ کے ایک خاص منہج اور خاص فکر کو تشکیل دیا، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ ہم دیکھیں، جہاں تک فکر کی تشکیل کی بات ہے تو مختصر طور پر تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اول اور آخر جو ہیں وہ میں ایک مولویت سے آغاز ہوا اور مولویت پہ ہی اختتام ہوا۔ البتہ کچھ چیزیں ہیں، الحمدللہ بچپن میں خیر المدارس میں تھے ہم، جی، وہاں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد بھی اس کا ہمیں موقع ملتا رہا۔ درس نظامی میں الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہم چلتے رہے، صحیح صحیح، یعنی اس زمانے میں۔ اور ہم ممتحن بھی ہمارے بڑے بڑے حضرات تھے، حضرت مولانا حافظ نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے والد صاحب کے بھی استاد، بہت بڑے عظیم مدرس تھے۔ اور اسی طریقے سے جامعہ ارشیدیہ کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری رحمہ اللہ، وہ امتحان کے لیے آتے تھے، اور اس طرح کے اور بہت سارے حضرات آتے تھے۔ اور اس زمانے میں ہم دارالعلوم فیصل آباد میں اس زمانے میں پڑھتے تھے، وہاں کل نمبر ہر کتاب کے 50 ہوتے تھے، 100 کے بجائے۔ تو اگر کسی کتاب میں ہمیں 51 یا 52 نمبر نہیں ملتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم فیل ہو گئے، یعنی 50 نمبر لے کر خوش نہیں ہوتے، ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ کام خراب ہو گیا۔ اور ان سارے بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے نمبر بٹورے ہوئے ہیں ہم نے۔ ایک البتہ چسکا تھا اس زمانے میں، وہ تھا ہمارے گھر میں اخبار پابندی سے آتا تھا۔ ہمارے والد صاحب کا ذہن چونکہ خاندانی طور پر ہی پکا پاکستانی تھا، اس لیے وہ زیادہ تر نوائے وقت ہی لگواتے تھے، ان کے مزاج کا۔ اس زمانے میں 2 بڑے اخبار تھے، جنگ اور نوائے وقت۔ اس سے پہلے جو ہے وہ امروز اور مشرق، یہ بھی کسی زمانے میں بہت زیادہ چلتے تھے۔ لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ 70 کے اواخر میں اور 80 کی دہائی، اس میں جو ہے وہ زیادہ یہی تھے۔ تو نوائے وقت آتا تھا، اخبار پابندی سے پڑھتا تھا، بلکہ چاٹتا تھا۔ عصر کے بعد کا معمول جو ہے نا وہ اخبار پڑھنے کا ہوتا تھا، چائے پینے کا ہوتا تھا۔ اور ہماری رہائش کسی زمانے میں ادھر بابر چوک کے قریب ہوتی تھی، تو بابر چوک کے دہی بلے لا کر چائے کے ساتھ اور ساتھ اخبار جی یہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملی۔ اچھا، ایک چیز ہمارے ساتھ اور ہوئی، وہ یہ کہ غالباً 1969 کی یہ بات ہے، 69-70 کی، کہ ہمارے والد صاحب خیر المدارس ملتان میں مدرس تھے۔ اس زمانے میں منڈی بہاؤالدین کے قریب ایک گاؤں ہے انی پنجابی میں، ہاں پنجابی والا انی، وہ پتہ نہیں وجہ تسمیہ کیا ہوگی یا کیا ہے، وہاں معقولات کی ایک بہت بڑی درسگاہ تھی، بڑے بڑے لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے۔ تو وہاں کے استاذ تھے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب، 100 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی ہے، اور ان سے پہلے ہوتے تھے مولانا غلام رسول صاحب، یہ مولانا ولی اللہ صاحب ان کے داماد تھے۔ تو یہ مولانا ولی اللہ صاحب کا دور تھا، بڑے بڑے اکابر وہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو والد صاحب کو شوق ہوا تو 1 سال کی انہوں نے چھٹی لی اور وہاں پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور ہمیں جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ گاؤں میں گزارنے کا موقع ملا۔ کچھ وقت ہم نے یہاں روشن والا ہمارا جو دھدیالی گاؤں ہے یہاں گزارا، اور کچھ وقت پورے والا کے قریب ہمارا ننیالی گاؤں ہے۔ اور ہمارے نانا جو حقیقی نانا نہیں تھے بلکہ ہماری والدہ کے چچا تھے، انہوں نے ہی پرورش کی تھی ہماری والدہ کی، وہ بھی دین سے بڑا گہرا تعلق تھا، تو کچھ وہاں گزارنے۔ تو یہ گاؤں کی زندگی دیکھنے کا جو بچپن میں ہمیں موقع ملا، اس سے بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملی، قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی، اور وہ ایک فطری ایک زندگی ہوتی ہے نا، اور خاص طور پہ اس زمانے کی جو گاؤں کی زندگی تھی اس میں اتنی زیادہ جدت نہیں تھی، بجلی وغیرہ تو شاید ہوتی تھی دونوں جگہ پر، لیکن بہرحال پھر بھی کافی سادہ زندگی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ زندگی کو جتنا آپ گہرائی سے سمجھتے ہیں، آپ کی علمی اور فکری جو چیزیں ہیں وہ اتنی ہی زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو وہ گاؤں کی زندگی کو 1 سال کی جو ہے اس کو بھی میں اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہوں۔ یہاں پہ وہ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے گاؤں والے جب طلباء آتے ہیں، خصوصاً میں خود ایک گاؤں نما قصبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ایک خاص احساس کمتری ہوتا ہے کہ شاید شہر والے وہ زیادہ جانتے ہیں ہم سے، اور وہ بھی اسی طرح ہمیں دکھاتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو کچھ نہیں آتا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ گاؤں سے میں نے زیادہ سیکھا، اور وہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی زیادہ تر جو بھیجے ہیں وہ شہروں میں بھیجے ہیں، آخری نبی کو ام القریٰ میں بھیجا ہے، لیکن
بچپن جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اپنے آخری نبی کا بھی، وہ بادیہ میں یعنی شہری زندگی سے باہر جو ہے وہ گزروایا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی وہ جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ ابھی تک وہ یعنی کوئی طرز پہ یعنی کوئی آباد جگہ نہیں ہے وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تو وہاں گزرا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی۔ یعنی آپ کے لیے دعوت اور کام کے جو مواقع ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ شہروں میں زیادہ ملتے ہیں، لیکن بہرحال جو فطری زندگی ہوتی ہے اس سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ سادہ محترم، اسی طرح آپ نے بہت ساری کتب تصنیف کی ہیں جی، اور جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہے، مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی ایک انگریزی کتاب کا بھی ترجمہ کیا اور اسی طرح خلاف علی اور دیگر بھی کئی کتب آپ کی تصنیف ہیں۔ تو اب نئے فارغ التحصیل طلباء آپ کے کام سے کس طرح مزید سیکھ سکتے ہیں؟ ایک دن میں آپ سے گھر میں ملاقات ہوئی تو پوچھا تھا کہ آپ نے اسکول کتنا پڑھا ہے، تو آپ نے کہا میں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ کیا سین ہوا کہ ایک تو آپ کی انگریزی اتنی بہتر ہوئی کہ آپ نے ایک بڑے عالم کی کتاب کا ترجمہ کیا اور اس طریقے سے کتب لکھی۔ تو ہم جو نئے طلباء ہیں یا نئے فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کے لیے اس میں کیا چیزیں ہیں کہ وہ سیکھیں اور پھر اپنے آپ کو اس نہج پہ لے جائیں کہ وہ تصنیف کر سکیں یا امت کی بہتر خدمت کر سکیں؟ جاز مولانا تقی صاحب کی جو کتاب ہے نا، یہ انگریزی میں تھی، An Introduction to Islamic Finance کے نام سے۔ صحیح سے وہ جب پہلی مرتبہ میری نظر سے گزری، نئی نئی ہی چھپی تھی اور اس وقت پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا تقریباً آغاز تھا۔ وہ وقت تھا کہ اسلامی بینکنگ کی بات کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا، خاص طور پہ کاروباری لوگوں میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ اس دور میں ہم بہت ساری چیزوں میں انوالو رہے، میں بھی اور ہمارے چھوٹے بھائی مفتی مجاہد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے والد صاحب بھی، اور ایک بطور ادارے کے جامعہ امدادیہ بھی۔ تو وہ کتاب دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو صرف بینکاروں کے پڑھنے کی، انگریزی خواں طبقے کی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں خاصی علمی اور فقہی مباحث ہیں۔ آج کل تو وہ عام ہو چکی ہیں، لیکن اس زمانے میں بہت سارے علماء کی نظر ان مباحث پہ نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا، چنانچہ وہ اسی زمانے میں پھر ترجمہ ہوا بھی اور وہ چھپا بھی۔ اسلامی بینکاری کی بنیادیں، ایک تعارف، اس نام سے وہ آج بھی چھپ رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی ارادہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں، بلکہ مولانا تقی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی کہ اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں خاص طور پر عربی میں لکھنا مجھے اردو سے بھی زیادہ آسان لگتا تھا، ایک عادت ہو گئی تھی اس طرح۔ تو لیکن بہرحال پتہ نہیں کیا وجوہات ہوئی کہ اس کا موقع نہیں مل سکا، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے ہوا۔ انگریزی کا یوں ہوا کہ جب ہم فارغ ہوئے نا درس نظامی سے، تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ انور مسعود کی ایک نظم ہے نا کہ روٹی چھوٹی کھا بیٹھے ہیں، موٹا چھوٹا پا بیٹھے ہیں، ان کی کریے۔ تو جب درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے تو یہی سوال ہوتا ہے کہ ان کی کریے۔ تو والد صاحب کا یہ تھا کہ جو عقلی علوم ہے نا ہمارے، ان پہ بھی دسترس ہونی چاہیے۔ خود بھی وہ پڑھے ہوئے تھے، ان کا ایک خاص ذوق تھا۔ تو مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم ختم بخاری کے لیے اس سال بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان سے بات کی اور یہ کہا کہ یہ چونکہ میرے بارے میں یہ کہ چونکہ زیادہ ذہین ہے، اس لیے یہ خیال ہے کہ اس کو ادھر لگا دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے میرا انتخاب ہوا، لیکن اس میں دو چیزیں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جہاں معقولات کی اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ البتہ جامعہ مدنیہ لاہور میں ایک استاذ تھے، قاری عبدالرشید صاحب، بہت جید استاذ تھے۔ چبرجی کے قریب ان کی مسجد بھی تھی، اور وہ مسلکی طور پر بھی یعنی مسلک دیوبند کے بڑے خدام میں شمار ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کا موقع ملا۔ کچھ چیزیں فلکیات وغیرہ کی جو ہے نا، مثلا تسریح ایک مشہور کتاب ہے فلکیات کی عربی میں، اسی دور میں وہاں ہوتے تھے قاری عبدالرحمن ڈیروی رحمہ اللہ، لیکن بہت بڑے قرات کے استاذ تھے، وہ بھی وہاں تشریف لاتے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ان سے پھر قرات بھی پڑھ لیں، چنانچہ شاطبیہ سے پڑھنے کا ہمیں موقع ملا۔ قاری ولی العزیز حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اسی دور میں حضرت سید حفیظ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی رہائش دارالعلوم مدنی، پرانا جامعہ مدنیہ، اس کے بالکل سامنے تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو ان سے کتابت بھی سیکھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ہمیں خط نسخ شروع کروایا۔ کچھ پٹیاں جو ہے نا وہ گزر گئیں، لیکن مولانا تقی صاحب نے کہا کہ اس کی بجائے آپ ایسا کریں کہ کسی عرب یونیورسٹی میں بھیج دیں، وہاں زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ مولانا تقی صاحب کی رائے تھی۔
چنانچہ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر تیاری شروع ہو گئی کہ مدینہ یونیورسٹی یا کسی اور جگہ جو ہے نا جی وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا جائے. جی اس سلسلے میں پھر والد صاحب نے ہمیں جو ہے مجھے بھیجا اسلام آباد میں. رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ اس زمانے میں ہوتے تھے جسٹس افضل چیمہ, صحیح بہت مشہور شخصیت تھے, جی خاص طور پہ علماء کے ساتھ ان کا بڑا رابطہ تھا. تو اسی دوران ڈاکٹر طفیل ہاشمی جی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اس زمانے میں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تھے, ہمارے والد صاحب کے وہ شاگرد تھے, صحیح کمالیہ کے زمانے کے جی ابتدائی شاگردوں میں سے تھے. وہ آئے اور کوئی یعنی کوئی تجویز لے کر آئے جی تھے. جی تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہاں جو ہے نا ایک نئی یونیورسٹی بنی ہے اسلامی یونیورسٹی کے نام سے, صحیح تو اس میں بھی عرب اساتذہ بہت زیادہ ہیں, جی. معیار اس کا بہت اچھا ہے. تو والد صاحب نے منتقی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کا معیار جو ہے وہ عرب ممالک کی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. صحیح اور حقیقت بھی یہ کہ اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹی میں ہر شعبے میں صرف 4 شعبے, چھوٹی سی یونیورسٹی ہوتی جی تھی, یعنی فیصل مسجد کے نیچے پوری یونیورسٹی سمائی, صحیح ہاسٹل ادھر ادھر ہوتے تھے لیکن یونیورسٹی وہ وہی تھی چھوٹی سی. لیکن یہ ہے کہ ہر شعبے میں دنیا کے چوٹی کے اساتذہ وہاں جمع تھے. اور وہ دور جو ہے نا یعنی 80 اور 90 کی دہائی کا, خاص طور پہ 80 کی دہائی, 86 سے لے کر 88 تک ہم وہاں رہے ہیں. تو یہ دور واقعتاً اس یونیورسٹی کا عروج کا تھا, اور جو پرانے لوگ ہیں وہ اب بھی اس دور کو یاد کرتے ہیں. یعنی دنیا کے مانے ہوئے جو لوگ تھے نا ہر شعبے میں, وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے, مصر سے, فلاں جگہ سے, فلاں جگہ سے, فلاں جگہ سے. کسی کی امریکہ سے پی ایچ ڈی ہے, کسی سے کسی جرمنی سے ہے, کسی کے کہیں سے بہت بڑے بڑے لوگ تھے. آج بھی بڑا نام ہے, اکثر اس دنیا سے جا چکے ہیں. خیر پھر وہاں ایڈمیشن کا فیصلہ ہوا, وہاں پھر 3 سال وہاں لگے. ہم بات یاد آئی مجھے انگریزی سے کہ اسکول کی وہ شکل نہیں دیکھی, یہ کیسے کر لیا. تو وہاں پر چونکہ ڈائریکٹ ایم اے میں داخلہ مل جاتا تھا, مل گیا اس زمانے میں, اور وہ آج کل کے حساب سے ایم فل کے برابر ہے. تو اس میں انہوں چونکہ وہ درس نظامی کے لوگ بھی ہوتے تھے, جو ادھر کے بھی لوگ ہوتے تھے, تو اس لیے انہوں نے ایم اے لیول پر بھی انگریزی رکھی ہوئی تھی, اور بالکل ابتدائی درجے کی انگریزی. تو جب یونیورسٹی میں جانے کا ہوا تو پھر خیال ہوا کہ تھوڑی بہت انگریزی تو آنی چاہیے. تو پھر ایک پروفیسر صاحب سے, یعنی درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد انگریزی کے الفابیٹ لکھنے ہم نے سیکھے. اور وہاں پھر اچھا ابتدا وہ اتفاق ایسا کہ پہلے ہی سیمسٹر میں ہمیں جو انگریزی کے استاد ملے, نصاب میں جو کتابیں تھیں وہ تو بالکل ابتدائی نوعیت کی تھی اور غیر ملکی, لیکن تھی ابتدائی نوعیت. لیکن جو استاذ تھے انہوں نے 35-36 سال برطانیہ میں پڑھایا ہوا تھا, اور انگلش پر بڑی دسترس تھی ان کی. خواجہ صاحب ان کو کہتے تھے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, اب اس دنیا میں نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ کلاس ہو یا کلاس سے باہر یونیورسٹی میں کسی جگہ ہو, انگریزی کے علاوہ نہیں بولنا. وہ کلاس میں بھی وہ کرتے تھے, تو فرض ہم بولتے انگریزی میں ہی تھے. اور پھر ان کا امتحان کا پیٹرن بڑا عجیب تھا. یہ ہوتا نا کہ نصاب میں سے کوئی پیراگراف دے دیا یا کوئی کہانی دے دی, اس کے بارے میں سوال کر لیا, وہ ایسا نہیں کرتے تھے. نصاب میں جو چیزیں پڑھی ہیں نا اسی لیول کی کوئی کہانی یا کوئی ٹیکسٹ یا کوئی اور چیز جو ہے نا وہ کسی اور کتاب سے اٹھا کر دے دیتے تھے اور اس کے بارے میں سوال کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں رٹے کا امتحان نہیں لوں گا, میں تمہاری سمجھ بوجھ کا وہ امتحان لوں گا. اور دقت بڑی ہوتی تھی, لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے یعنی ایک رخ متعین ہو گیا اور ایک شوق پیدا ہو گیا کہ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. اور الحمدللہ بالکل, یعنی جب ہم داخل ہوئے تو یہ پوزیشن تھی ہماری کہ انگریزی حروف تہجی لکھنا بھی, اور ہینڈ رائٹنگ ابھی بھی انگریزی میں میری اچھی نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے, گزارا ہی کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ پہلے سیمسٹر سے ہی امتحان میں بہت اچھے نمبر آنے لگے. اور بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا, وہ انہوں نے رزلٹ دیکھا نا جب, تو ہمارے ایک ساتھی انگریزی میں فیل تھے. یہ مولوی ٹائپ, ہاں کسی مدرسے کے فارغ. اتفاق سے لسٹ میں ان کا نام جو ہے نا وہ میرے نام کے ساتھ کہیں ہوگا. تو وہ انہوں نے وہ دیکھا نا رزلٹ, ان کو لگا وہ مجھے جانتے تھے, یعنی نام سے بھی جانتے تھے. تو کلاس میں آ کر بڑی حیرت کا اظہار کرنے لگے, کہنے لگے نمبر کتنے ہیں. میں نے بتایا وہ 80 سے اوپر تھے 12. یعنی یہ بھی بڑی بات تھی, ظاہری بات. تو 80 سے اوپر نمبر تھے ہمارے. لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ کے کتنے نمبر, میں نے بتایا
کہنے لگا کہ میں نے تو دیکھا تھا فیل ہو گیا تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا، میرا نام لے کر کہا کہ یہ بندہ کیسے فیل ہو سکتا ہے، وہ پتہ چل جاتا یہ تو ممکن نہیں ہے فیل ہونا اس کا۔ تو خیر ان کو یہ پتہ چلا جی کہ نہیں وہ اور ہے، اور وہ چونکہ نام کٹے تھے تو اس لیے شاید ان کو وہ سمجھنے میں وہ ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اپنے شوق سے چیزیں پڑھنے کا وہ رہا، انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں ہوتا، کبھی کوئی انگریزی کی کتاب کہیں سے مل گئی، پرانی کتابیں جو تھیں دکانیں، پرانی کتابیں جہاں بکتی ہیں اسلام آباد میں، ان سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، یعنی بہت فائدہ ہوا ہمیں اس سے، کیونکہ ایک خاص طور پہ غریب آدمی کا اس زمانے میں یہی سہارا ہوتا ہے۔ خیر اس طرح اپنے شوق سے پھر اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ڈیولپ کیا، صحیح اور وہ الحمدللہ ترجمہ وغیرہ بھی کر لیا۔ سر مطلب آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جن پر دینی اداروں کے ساتھ ساتھ قومی سطح کے ادارے بھی اعتماد کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک علماء کا قومی سطح کی جو مشاورتی اجلاس ہے ان میں ہونا کس قدر اہم ہے؟ کتنا ضروری ہے کہ علماء بھی قومی سطح کے مشاورتی اجلاس میں جائیں اور ان کی رائے لی جائے اور ان کے مطلب رائے کو دیکھ کے سربراہان حکومت وہ فیصلہ کریں؟ دیکھیں ایک تو ہمارا ملک جو ہے وہ 90% سے زیادہ مسلمان آبادی رکھنے والا ملک ہے، اور پھر اسلام ہی کے نام پر یا مسلم قومیت کے نام پر ہی یہ وجود میں آیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہر پالیسی، ہمارا ہر قانون، ہماری ہر چیز اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب کہ پالیسی سازی میں، قانون سازی میں اور ہر مرحلے میں دین کی رہنمائی حاصل کی جائے، اور وہ رہنمائی ظاہر ہے کہ علماء ہی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو فرض ہے ہمارے ہر ریاستی ادارے کا کہ وہ علماء سے رہنمائی حاصل کرے، اور الحمدللہ یہ ہوا ہے، یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح بریلوی مکتب فکر میں مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس طرح کی بہت نمایاں شخصیات، ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم آئے، مولانا مناظر حسن گیلانی بھی کچھ عرصے کے لیے وہ پاکستان آئے، اور اس طرح سے یعنی وہ الحمدللہ علماء شامل ہوتے بھی رہے ہیں، اور اس کے فوائد بھی مرتب ہوتے رہے ہر دور میں۔ صحیح، لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب یہی علماء جیسے آپ نام لے رہے ہیں یا اس سین سے ذرا نکلے موجودہ زمانے میں کر لیں کہ علماء جب ان اجلاس میں شرکت کرتے ہیں یا اداروں کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ایک خاص وہ ہوتا ہے کہ شاید اب علماء بک چکے ہیں یا اب علماء وہی زبان بولیں گے جو حکومت کہے گی، تو یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ تاثر کس قدر درست ہے، یا کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ علماء جب پھر ان کے مطلب قریب ہونے کی کوشش میں پھر اپنا بیانیہ بھی بدل لیتے ہیں؟ دیکھیں بکنے نہ بکنے کا تعلق جو ہے وہ کسی فیلڈ یا کسی راستے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہر فرد کے اپنے ضمیر یا اپنے کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ بکنے پہ آئیں تو آپ گاؤں کی مسجد کے میاں جی ہیں، تو وہاں بھی آپ نمبردار کے کہنے پہ کوئی غلط فتویٰ دے سکتے ہیں، وہ بھی تو بکنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ کی اس پر ہے نا کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں، تو اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور نہ بکنے پہ آئیں تو بڑی سے بڑی جگہ پر جا کر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ بکیں، اور اپنے تو یہ اس کا تعلق فرد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، مسجد میں ہیں، گاؤں میں ہیں، شہر میں ہیں، مدرسے میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں ہیں، وزارت میں ہیں، جج ہیں، یا کسی جس جگہ پر بھی ہیں۔ آپ سینٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سے وہ پنجاب میں علماء اکرام کو جب وہ پیسے مل رہے تھے تو یہ خاص سین تھا کہ شاید علماء اس سے وہ ہو جائیں گے، تو اسی وقت پھر آپ نے یہ فیس بک وال پہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ اور ابھی بھی یہی لفظ کہ سینٹ میں تو ہو جاتا ہے ایسے بس اوقات کہ ایک جماعت کی پالیسی ایسی نہیں ہوتی اور بطور ایک گروہ کی بھی پالیسی ایسی نہیں ہوتی، لیکن فرد واحد غلطی کر جاتا ہے اور پھر نام سب پہ بھی آ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ماضی قریب میں 2 مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ سینٹ کے اندر ایک ہماری بڑی دینی جماعت کے 2 الگ الگ سینیٹرز نے اس کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ بعض مواقع پر وہ کھل کے سامنے بھی آیا، اور بعض مواقع پر یہ بھی ہے کہ دیا ہے، کس نے دیا یہ پتہ نہیں ہے۔
کیا، وہ پتہ نہیں چل سکا. یعنی اب ظاہر ہے کہ جماعت نے تو نہیں اسے کہا کہ آپ ہو سکتا ہے انہوں نے ذاتی رائے پر یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن وہ بھی ان کے لیے جماعتی پالیسی کے خلاف جانا درست نہیں تھا. اور اگر انہوں نے کوئی مالی مفادات حاصل کر کے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ انفرادی فعل ہے. صحیح سے انفرادی فعل. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب سیاست میں کسی کو جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح صحیح یا علماء کو نہیں جانا چاہیے. جی جی. سر محترم، اس طریقے سے پاکستان کے اندر اسلامی بینکاری ہے اور ماشاءاللہ آپ کئی ایک ادارے ہیں جن کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسلامی بینکاری پر کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے. پاکستان نہیں، پوری دنیا میں. خصوصاً میں یہ پیچھے دنوں مفتاح عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی ایک کتاب جس کے اندر مولانا سلیم اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی وہ ایک، اس دوران یہ بات بھی اس کتاب میں سامنے آئی کہ امریکہ اور دیگر جو بڑے ممالک ہیں وہ اسلامی بینکاری کو مشکوک بناتے رہتے ہیں. اور آپ چونکہ اسلامی بینکاری کے خصوصی واقفیت رکھتے ہیں، کافی بصیرت ہے، تو کیا یہ ایک تو یہ بتائیے کیا یہ جائز ہے؟ عوام، ایک عام آدمی کس طرف جائے؟ دونوں طرف بڑے علماء ہیں، بڑے شیوخ ہیں. اگرچہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مطلب جو نقطہ نظر اس وقت غالب بھی ہے، تو کس حد تک کیا کہتے ہیں کہ عام آدمی وہ بغیر کنفیوژن کے اس میں لگ سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا، پاکستان کی سطح پر بھی جی جی اور عالمی سطح پر جی جی علماء میں اس حوالے سے دونوں آراء موجود ہیں، اور دونوں طرف بہت جید علماء ہیں. نہ تو ان کے علم میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی دیانت میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے. یعنی پاکستان کے لیول پر بھی اگر دیکھیں تو جو اسلامی بینکنگ میں لگے ہوئے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا علمی روحانی لیول بہت اونچا ہے، اور جن کی رائے اس کے برعکس ہے وہ بھی ان سے کم نہیں ہے، نہ علم میں کم ہے نہ دیانت میں کم ہے. تو ایسے میں عام آدمی کے لیے جب اس کے سامنے علماء کی مختلف آراء آئیں تو اس کے لیے فیصلہ کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ دو تین چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو کسی کی بات جو ہے اس کے دل کو زیادہ لگ رہی تو وہ اس کو لے لیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ٹھیک. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی عالم پر اس کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے اور عام روٹین میں وہ فلاں عالم ہی سے مسئلہ پوچھتا ہے، تو اس معاملے میں بھی وہ انہی کی پیروی کر لے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے حالات ہیں کچھ. ایک دیکھیں، ایک ہے بالکل حرام کام کلیتاً، اس کے جواز کے لیے تو بڑی سخت شرائط ہوتا ہے. مثلا مردار کھانا پڑ جائے آپ کو تو اس کے لیے تو اضطرار کی حالت ضروری ہے. لیکن جہاں علماء میں اختلاف ہو جائے تو وہاں فقہا کی زبان میں اس کو کہتے ہیں قول ضعیف کو اختیار کرنا. یعنی جو رائے آپ کے نزدیک وزنی تو نہیں ہے پھر بھی لیکن آپ کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس کو لے لیں. تو ایک عام آدمی اگر عام حالات میں اس عالم پر اعتماد زیادہ کرتا ہے لیکن یہاں اسے لگتا ہے کہ میں دوسری رائے کو لے کر ایک مشکل سے نکل جاؤں گا، میرے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی، تو اس وجہ سے بھی اس رائے کو لینے کی، یعنی ان تین چیزوں پر عام آدمی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے اپنے عمل کے لیے اس رائے کو اختیار کیا یا اس کو اختیار کیا، کسی بھی عالم کی بدگوئی کرنا یا اس کے بارے میں کوئی برا گمان رکھنا یہ درست نہیں ہے. احترام ہر رائے کا ہونا چاہیے. اور اس وقت یعنی اگرچہ اسلامی بینکاری پاکستان میں چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے کیونکہ اب اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی ہے اور دستور میں بھی یہ چیز ہے اور فقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی ہے، تو وہ تیزی سے جو ہے وہ بینک جو ہے وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہیں، اسلامی کی طرف جا رہے ہیں، تو موجود ہے اسلامی بینک کی. لیکن اس پہ ناقد علماء جو موجود ہیں وہ بھی خود اسلامی بینکنگ کے لیے ہی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ جو تنقید ہوتی ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ یعنی بہت ساری چیزیں سوچنے کا موقع دیتی ہے، بہت ساری چیزیں اپنے درست کرنے کا موقع دیتی ہے. یعنی نقد جو ہوتا ہے یہ تو ایک زندگی ہوتی ہے نا، تو وہ اس لیے ناقدانہ آراء جو ہیں ان کا بھی علمی حلقوں میں موجود رہنا ضروری ہے. باقی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ بعض اوقات لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علماء نے کچھ اور بتایا ہو اور بینک اپنی مرضی سے کچھ اور کرنا. اب ایسا ممکن نہیں ہے یا اس کے امکانات بہت محدود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کام اسٹیٹ بینک کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اسٹیٹ بینک نے ایک تو ہر بینک کو پابند کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک شریعہ بورڈ ہونا چاہیے اور شریعہ بورڈ میں کس طرح کے لوگ ہوں گے اس کا معیار بھی متعین کیا ہوا ہے. اور اسلامی بینکنگ کا جو شعبہ ہے وہ کوئی بھی کام شریعہ بورڈ کی
منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا. جی جی حتیٰ کہ آپ کی جو اسٹیشنری چھپنی ہے نا، جی جی یا آپ کا اگر ایک اشتہار چھپنا ہے صحیح اخبار میں، وہ بھی شریعہ بورڈ سے منظور ہوگا. صحیح 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 یعنی وہ یعنی آپ کا لیٹر پیڈ بھی شریعہ جی. بورڈ کی منظوری کے بغیر نہیں چھپ سکتا. صحیح صحیح تو اسٹیٹ بینک نے اس حد تک اس کو پابند کیا ہوا ہے. صحیح صحیح پھر شریعہ بورڈ جو ہے جو فیصلے کرتا ہے وہ عملاً نافذ ہوں، یا اس کے لیے پھر 2-3 چیک ہوتے ہیں. صحیح 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 سب سے پہلے تو ہر بینک کا انٹرنل شریعہ آڈٹ، صحیح صحیح اور یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ضروری ہے. شریعہ آڈٹ ایک عام آڈٹ الگ ہاں جی. ہوتا ہے اور ایک شریعہ آڈٹ شریعہ الگ ہوتا ہے. اور وہ آڈٹ جو غلطیاں پکڑے گا جی وہ شریعہ بورڈ میں آئیں گی، صحیح صحیح اور شریعہ بورڈ بتائے گا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس غلطی کے نتیجے میں جی جو بینک کو آمدن ہوئی ہے ہاں جی ہاں جی وہ آمدن وہ بینک کے منافع میں شامل نہیں ہوگی، جی بلکہ اس کو چیریٹی میں ڈال دیا صحیح جائے، صحیح صحیح خیرات کر دیا جائے، صحیح صحیح یعنی اپنی ملکیت سے جی نکالا جائے گا. نکال دیا جائے گا. صحیح اور بعض اوقات کئی ملینز میں یہ ایسا ہوتا ہے، اوہ، اور وہ کرنا پڑتا ہے. جی جی اور دوسرا پھر ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ، صحیح صحیح یعنی باہر کی کوئی فرم آ کر جی جی وہ کرتی ہے. صحیح اور تیسرا ایک ہوتا ہے ہر بینک کے اندر ضروری ہے کہ ایک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہو. صحیح صحیح وہ ڈپارٹمنٹ بھی مختلف جگہوں پہ جا کر، ہیڈ آفس میں بھی اور برانچز میں بھی، جی جی مختلف چیزوں کا ریویو ہم اس کو کہتے ہیں، وہ صحیح کرتا ہے. اس کی رپورٹ بھی شریعہ بورڈ میں پیش ہوتی ہے. صحیح صحیح ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کی رپورٹ بھی شریعہ بورڈ میں پیش ہوتی ہے. صحیح صحیح اور پھر چوتھا جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کی شریعہ انسپیکشن ہوتی ہے. جیسے باقی معاملات میں اسٹیٹ بینک ہاں جی. انسپیکشن کے لیے اپنی ٹیمیں بھیجتا ہے، جی جی اسی طرح اپنے شریعہ کے ماہرین کی ٹیمیں مختلف بینکوں میں بھیجتا ہے صحیح صحیح کہ صحیح وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہاں ہو جی رہا. چیک کرتے رہیں. یہ کم از کم جو یعنی 4 چیک کہہ لیں یا اسپیڈ بریکر کہہ لیں، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں باقاعدہ. جی. پھر بھی انسانی کام ہے، اس ہاں میں جی کچھ نہ کچھ غلطی کا تو ہو امکان سکتا ہے. رہتا ہی ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ نظر اندازی کرنا جی جی پڑتا ہے. استاد محترم، جو سوال ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ جی. آپ خود بھی جی. 2-3 اداروں کے سامنے سے، وہ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں. ہاں، اس میں اس وقت 3 بینکوں کے ساتھ ہے جی میرا تعلق ہے، اور تینوں میں شریعہ بورڈ کا چیئرمین ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بینک آف خیبر ہے، جی جی اور دوسرا بینک آف پنجاب ہے، جی جی اور تیسرا عسکری بینک ہے. اس میں بلکہ ایک دلچسپ بات بتاؤں، جی جی بعض اوقات کہیں ذکر کرتا ہوں تو ناممکن سا لگتا ہے لوگوں کو، صحیح صحیح. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اسلامی بینکنگ میں ہاں جا جی کر لوگ پتہ نہیں کتنے پیسے ہاں کماتے جی ہیں. ہاں جی اسی طرح. الحمدللہ ظاہر ہے کہ ایک عالم کا ذریعہ، ہاں جی حلال ذریعہ معاش بن رہا ہے تو اچھی بات ہے. صحیح صحیح. لیکن ان میں سے ایک بینک کے اندر کئی سال میں نے مفت کام کیا، اور جب کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں تو اس کے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ بینک اور مفت. جی جی کیونکہ مطالبہ کرنے کی جی جی وہ کبھی آدمی آتا کہ گھر میں بھی کبھی والدین سے بھی شاید ہی کبھی پیسے مانگے ہوں، ماشاء اللہ. تو کہیں اور سے کوئی مطالبہ وہ تو بہت مشکل کرنا وہ تو ناممکن سی بات. اور یہ ہوا اصل میں یوں کہ بینک آف خیبر میں جی جی جب MMA کی حکومت تھی نا، جی جی تو اس وقت اس کا شریعہ بورڈ بنا تھا، صحیح. اور اس وقت یہ تھا کہ یہ مکمل اسلامی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت اس کا جو شریعہ بورڈ تھا جی وہ اتنا بھاری بھرکم تھا، اتنا عظیم شخصیات پر مشتمل بورڈ تھا کہ پاکستان کے کسی بینک کو شاید وہ چیز نصیب نہ ہوئی ہو. اس میں حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم تھے، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ تھے، بہت بڑا نام ہے، اور پروفیسر خورشید احمد، یعنی اسلامی معاشیات کے وہ امام ہیں. اور اس میں مولانا تقی صاحب کے بھی ایک طرح سے استاد ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے، تو بہت بڑی شخصیت ہے. یہ 3 جو ہیں وہ اپنا وہ تھے. ان کو تنخواہیں مل رہی تھی؟ نہیں، وہ ویسے کر رہے تھے. صحیح. تو اس کے نتیجے میں پھر جب اس کے بعد میں آیا جی جی تو پھر ہم نے بھی، انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا کیا ارادہ ہے. ہم نے کہا کہ ہم بھی ایسے جیسے چلتے تھے ویسے چلیں گے ہم. چنانچہ تقریباً کم از کم 2 ٹینور جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کیا. ٹینور کیا اصطلاح؟ یعنی مدت. صحیح مدت ہوتی ہے نا، جی جی، کہ اتنی مدت کے لیے یہ بورڈ ہوگا. جی جی، تو ہر بینک میں اب 3 سال کی ہوتی ہے صحیح ہر بینک میں، یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے. وہ پھر انہوں نے شریعہ بورڈ
تبدیل کیا, کچھ اور حضرات کو لے کر آئے, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ کچھ ڈیمانڈ کی ہوگی کہ ہم وہ مفت میں نہیں کام کریں گے, تو ان کی برکت سے, میں ان کو اپنا محسن نہیں سمجھتا, تو ان کی برکت سے ہمارا بھی فائدہ ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتے, تو وہ اس طرح یہ بہرحال کے درمیان میں ضمن بات آئی تو وہ میں نے عرض کر دی. تو ان 3 حضرات نے بھی اس زمانے میں, اپنے زمانے میں وہ کیا تھا, اور انہوں نے اس لیے اصل میں وہ کیا تھا کہ وہ اس وقت ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ پورا بینک جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا. لیکن بعد میں پھر وہ ANP کی حکومت آ گئی, ان کا ذہن ذرا مختلف تھا, اور کچھ مالی مشکلات بھی بینک کی ایسی تھیں جس کی وجہ سے کچھ انویسٹرز کو شامل کرنا پڑا, اور ان کی شرط یہ تھی کہ مکمل اسلامی نہیں کریں گے ہم, تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہوا. پھر بھی آپ کا تو فائدہ ہی ہو گیا. جی الحمدللہ. ایک تو یہ تھا کہ چلو اسلامی بینکنگ کی اس میں سود کے خاتمے میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا, اور دوسرا یہ تھا کہ پیسے نہیں بھی ملیں گے تو سیکھنے کو تو بعد میں ملے گا نا. سجی بعض لوگ تو بہت سخت اس کا کرتے ہیں کہ یہ حرام کھلا رہے. یہ پیچھے دنوں ساحل ادیم صاحب ہیں, کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا ادنا کام یہ ہے کہ ماں سے زنا کرنا, تو کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, کہاں لوگوں کو لگا, تو اتنی سخت جرا کرتے ہیں. کہ جو جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے ان کا تو خیر وہ یہ یعنی جامعہ بنوری ٹاؤن جو ہے وہ حضرت مولانا تقی صاحب سے اختلاف کریں, اسی طرح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کریں, وہ تو بنتا ہے. چلو آپ بھی کریں, وہ بنتا ہے, لیکن جن صاحب کا آپ نے نام لیا ان کا تو کچھ لینا دینا نہیں, وہ بنتے نہیں ہے. وہ تو کوٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں علماء کی یہ رائے ہے, تو جو حضرت مولانا تقی صاحب سے اتفاق نہیں کرتے وہ یہ کہہ سکتے ہیں. باقی یہ بات نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے یہ اگرچہ ہمارے علماء اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ 30 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. عام لوگوں کو اصل میں ایک تو یہ کہ اس طرح کے الفاظ سے بڑی وحشت ہوتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہوں, کامن سینس اس کو تسلیم نہیں. اور مجھے بھی اس میں وہ تھا, اس حوالے سے تردد تھا, ذوق تسلیم نہیں کرتا. پھر سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی کے کسی استاذ کی, حدیث کے استاذ کی ایک تحقیق نظر سے گزری, انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اصل میں یہ کعب احبار کا قول ہے, جو پہلے یہودی تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے, وہ تابعین میں سے, صحابی نہیں ہے, تو وہ غلطی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہو گیا ہے. کعب احبار کا اس لیے ہے کہ یہودیوں کے ہاں چونکہ رواج سود کا بہت زیادہ تھا, قرآن نے بھی ان کی جرائم میں ذکر کیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کعب احبار نے یہودیوں کو مد نظر رکھ کر اس طرح کے الفاظ کہے. میری رائے یہ ہے کہ اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ کئی لوگوں کو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے اور الجھن ہوتی ہے, اور حدیث کے حوالے سے ہی ان کی بدگمانی کا امکان ہوتا ہے. یہ حدیث سادی میں نے اپنے مربی مولانا مفتی حزب اللہ ترین صاحب ہمارے گاؤں کے, ان سے سنی تھی. اور بات چیزیں ہوتی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اگرچہ دینی بھی ہو نا, وہ بیٹھ کے یا ان کے سامنے سننی بھی برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ بات استاد جی کے حوالے سے نقل کی, تو مجھے خود سنتے ہوئے نا وہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. دیکھیں وہ جو تحقیق ہے کہ یہ کعب احبار کا قول ہے, آپ اس تعبیر اس تحقیق سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں بطور عالم, لیکن یہ ہے کہ عوام کو جس بات سے الجھن ہو وہ عوام کے سامنے نہ ہی ذکر کریں تو اچھا ہے. یعنی یہ کافی ہے سود کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو اعلان جنگ کہا ہے, اور وعیدیں کافی ہیں, اللہ کے نبی نے لعنت کی, اس سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے, چاہے وہ سود لینے والا ہو, دینے والا ہو, اس میں کوئی مددگار بننے والا ہو, لکھنے والا ہو. استاد محترم اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نظام ہے, پاکستان کا نظام ہے جمہوری نظام, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر رہ کے تنقید کرنا بہتر ہے اور اس کی اصلاح کرنا بہتر ہے, یا پھر باہر سے آپ کہیں کہ بھئی اس کی سخت تردید کرے اور سخت طریقے سے اس پر جرا کرے, تنقید کرے؟ دیکھیں یہ یا والا جو لفظ ہے نا, یہ تب آتا ہے جب دو چیزیں جو ہیں وہ ٹکرا رہی ہوں. ایک ہمارے عالم ہیں وہ کہنے لگے کہ کسی جگہ میں گیا تو بطور دلچسپی کہیں وہ بتا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے, تو انہوں نے کہا کہ
کھانے کے بعد چائے ہو جائے جی اور فروٹ جو ہے وہ گاڑی میں رکھا، یعنی کئی کام بھی تو جی جی ہو سکتے ہیں نا۔ جی جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہارون رشید کے اس میں دربار جی میں تھے، تو یہ بحث چلی کہ فالودہ ہاں جی زیادہ اچھا ہوتا ہے جی یا پستے کا حلوہ زیادہ اچھا صحیح ہوتا صحیح ہے۔ صحیح امام ابو یوسف سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں تو ہوں قاضی، اور قاضی قاضی کے سے- سامنے جب تک فریقین قاضی- پیش نہ ہوں تب تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، جی جی فریقین ہوں گے ہاں جی تو میں فیصلہ کروں گا۔ ہاں، تو یہاں پر بھی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جی نا، جی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ذوق ہے، جی جی ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ میں سسٹم کے اندر جا کر ہاں جی کوئی کردار ادا کر صحیح سکتا ہوں، صحیح اس کو صحیح وہ کرنا جی چاہیے۔ جی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر باہر رہ کر سے- بات کر کے جی اور اس کی وہ اتنی بات اثر رکھتی ہے، اثر انداز ہوگی جی جی تو وہ کر سکتا ہے، صحیح صحیح یعنی صحیح دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، صحیح 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 دونوں کام بیک ہو- وقت ہو سکتے ہیں، ہو کچھ وہ کر رہے ہوں کچھ ہاں جی وہ کر رہے ہوں، صحیح صحیح اس کے اپنے اثرات ہوں گے جی جی اور اس کے اپنے اثرات، ان کی بات کا اثر اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ جب تنقید کریں گے تو جی وہ چونکہ اس سسٹم کے خود بینیفیشری نہیں جی ہیں، جی جی اس تو طرح اس لیے ان کی بات میں وزن لوگ ہاں زیادہ محسوس کریں جی گے، جی اس طرح اور یہ اس لیے کہ یہ چونکہ اس سسٹم کا حصہ حصہ ہے، ہے اس لیے ان کی آواز میں اثر ہاں جی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اندر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے ہاں جی وہ ہاں جی جو وہ بات، مثلا 1974 کی تحریک چلی صحیح صحیح قادیانیوں کے خلاف، جی وہ تحریک تو باہر چلی ہے نا، ہاں جی ہاں جی گلی محلے میں ہاں جی ہاں چلی، جی اسی سڑکوں طرح پہ اسی طرح چلی، جی لیکن جب آخری فیصلہ ہو رہا ہاں تھا جی ہاں جی تو اس وقت حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، جی جی مولانا شاہ احمد نورانی، نورانی رحمہ پروفیسر اللہ غفور جی احمد جی اور اس طرح کے جو لوگ ہاں تھے جی بڑے وہ اسمبلی کے اندر اندر تھے بات کرنے کے لیے موجود تھے، موجود تھے تو ان کے کردار کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے اسی نا؟ طرح اسی طرح لیکن اگر وہ اسمبلی کے اندر یہ بات کر رہے ہاں ہوتے جی اور اور باہر کچھ- بنوری جیسے لوگ جو ہاں جی سسٹم سے باہر ہاں جی بیٹھ ہاں کر جی کام کر جی رہے ہیں جی وہ نہ ہوتے ہاں جی ہاں تو جی تب بھی وہ غیر مؤثر ہوتے، ہاں جی ہاں جی اسی طرح تو دونوں مل کر جی بعض اوقات نتائج پیدا کرتے صحیح صحیح محترم، اکابر علماء میں سے آپ کو دلی میلان زیادہ کن کی طرح محسوس ہوتا ہے، یا کن کی رائے آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی بات بھی یا اپنا فتویٰ بھی واپس لیتا ہوں، اپنا کول بھی؟ ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی سے عقیدت اور ایک ہوتا ہے کسی کی رائے سے اتفاق، اتفاق ٹھیک یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی صحیح صحیح ہیں۔ بعض اوقات آپ کی عقیدت کسی اور شخصیت سے ہوتی ہے، جی کیونکہ عقیدت کا تعلق اس کی ذات سے جی ہوتا جی ہے، اسی اس کے طرح کردار سے، ہاں جی ہاں جی لیکن ان کی رائے سے آپ کو اتفاق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کسی کی ذات سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی، صحیح 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 لیکن رائے سے رائے سے اتفاق وہ اتفاق جی ہوتا ہے۔ جی تو جن شخصیات سے زیادہ، کیونکہ ہمارے گھرانے میں دین آیا ہی جی تھانوی رحمہ اللہ تھانوی کے رحمہ اللہ، ذریعے سے، جی جی اسی طرح تو اس لیے بنیادی طور پر تو ہماری دلچسپی جو ہے صحیح صحیح وہ ان سے ہے۔ میں نے ذکر کیا ہمارے نانا تھے صحیح 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 ڈاکٹر عبدالغنی جی جی رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ، تو وہ ذہن ان کا بنیادی طور پر وہ احرار والا تھا، صحیح 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 لیکن صاحب مطالعہ تھے صحیح اور صحیح بڑے بڑے ہمارے اکابر ان کا احترام کرتے صحیح تھے، صحیح تو ان کے انتقال کے بعد جی ان کی وراثت کی کچھ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں بھی آئیں، صحیح صحیح لیکن وہ کتابیں جو تھیں وہ زیادہ تر تھانوی کی تھیں، صحیح 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 وہ پڑھنے کا تو وہ جی جی یعنی ہاں وہ اس میں وہ ان کے وہ تھے، صحیح 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 اگرچہ سیاسی ذہن ہاں ان جی کا وہ احرار ادھر کے کا ساتھ ہاں جی وہ ملتا تھا، وہ حراری خاص مزاج کے ہاں تھے، جی ہاں جی تو یہ ایسا ہو جی ہو جاتا ہے، جاتا ہے تو زیادہ جو ہے نا وہ مناسبت مزاج کے اعتبار سے وہ تو ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر جی جی تھانوی رحمہ اللہ جی کے ذوق ہاں سے جی ہاں جی رہی ہے، صحیح 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 لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی مستقل طور پر ہاں بھی جی اپنے فیصلے کرتا ہے، ہاں جی ہاں جی اسی طرح تو اس لیے جو ہے وہ حتمی طور پر یہ کہنا کہ فلاں شخصیت کی اگر رائے آ آ جائے جائے اور تو پھر اپنی رائے چھوڑ دے جی آدمی، جی اس وقت شاید یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح 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 البتہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں وہ کوئی اپنی تحقیق نہیں ہوتی صحیح 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 اس میں تو پھر اس میں پھر ظاہر ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے صحیح ہیں، صحیح قریب کے بزرگوں کو فالو کرتے صحیح ہیں، صحیح مثلا یہ اسلامی بینکنگ کے جی 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 معاملے میں ہاں جی ہاں جب تک دلائل سے کوئی اور ذہن نہ بن گیا ہو جی 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 تو اس میں حضرت مولانا تقی عثمانی جی جی دامت برکاتہم کی بات جب سامنے آ جائے جی جی تو ہم اسی کو لیتے ہیں، صحیح 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 الا یہ کہ کسی جگہ کسی وجہ سے جی اس سے رائے کا اختلاف پیدا ہو جائے، لیکن ایسا بہت کم بہت ہوتا ہے۔ کم ہوتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی اور شعبہ میں مثلا ہاں جی ہاں جی حدیث کے معاملے میں
علامہ انور شاہ کشمیری کی بات صحیح سے اگر زیادہ- آ جائے ہاں جی ہاں جی تو وہ زیادہ عام طور پہ دل کو صحیح سے لگتی ہے وہ لگتی ہے. صحیح سے حدیث کی تشریح کے سلسلے میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی بات صحیح وہ زیادہ وہ صحیح سے بات ہوتی ہے. صحیح صحیح سے تو یہ اس طریقے سے ہر جگہ یعنی ہر مختلف- شعبے کے صحیح اعتبار سے صحیح الگ صحیح الگ ٹھیک. وہ ہوتا ہے. اچھا حضرت آپ نے اپنا اصلاحی تعلق کن شخصیت سے قائم کیا ہے، اور جو ہمارے نئے فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کے لیے یہ کس حد تک ضروری ہے؟ کیونکہ نا اکثر اکابرین سے سنا ہے کہ یہ تقیدی حکم ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی ضرور جاؤ اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرو، جی. اور دیکھا بھی ہے اس کا فائدہ تو کافی فائدہ زیادہ ہے، تو- جی. لیکن آپ کا چونکہ تجربہ ہے اور آپ زیادہ جانتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی جی رائے. ہاں دیکھیں اس میں کچھ افراط و تفریط ایک جی. ہوتا ہے. یہ بات تو ہونی چاہیے صحیح صحیح صحیح. کہ آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں خاص طور پر ابتدائی زندگی میں جی کسی کو دین کے معاملے میں اپنا مشیر بنا لے. صحیح صحیح صحیح. باطنی امور کے بارے میں مشیر بنا لے یا مشیر- مرشد؟ مرشد یا مشیر ایک ہی ٹھیک. بات ہے نا. صحیح صحیح صحیح. تو اس سے جو ہے وہ آدمی کو جی دین پر چلنے میں رہنمائی ملتی ہے، اسی طرح مدد سے، ملتی اسی ہے، طرح، اسی طرح. آسانی ہوتی ہے، جی اور ایک قسم کی توانائی ہاں جی ہاں جی آدمی کو ملتی صحیح ہے. خاص طور پر یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر بیعت نہ ہو بلکہ ان سے باضابطہ ہاں جی. باقاعدہ رابطہ ہو، جی جی تو اس کے فوائد بھی ہاں ہوتے جی ہیں. ہوتے ہیں. لیکن اس کو دین کا اس معنی میں حکم سمجھنا کہ جس نے یہ کام نہیں کیا جی 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 تو وہ گویا دین کے ایک حکم کا تارک ہے، تاریخ ہو گیا. وہ جی ٹھیک نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی اس حوالے سے اتنا زیادہ درست پوزیشن وہی ہے جی جی جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی مختلف ملفوظات میں، مواعظ میں جی یا اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. صحیح صحیح. اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی شیخ سے مناسبت نہیں ہے، نہیں ہے ٹھیک. تو اگر آپ نہیں بھی ہوتے کسی جی. سے مرید صحیح صحیح صحیح. تو بھی اگر دین پر عمل کر رہے ہیں ہاں جی تو اگرچہ مشکل ہوتا ہاں جی ہے ہاں جی ہوتا ہے مشکل ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دین پہ عمل کر رہے ہے. ہیں صحیح صحیح تو محض اس وجہ سے کہ آپ صحیح وہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئے جی یا جی. کسی سے مناسبت نہیں ہے صحیح صحیح. تو دین کے کسی عمل کے آپ جی تارک نہیں ہیں. صحیح صحیح. ہم نے ابتدا میں اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی ڈاکٹر رحمہ اللہ سے، عبدالحی جو ہمارے یہ والد صاحب کے بھی شیخ تھے، مفتی ازمان تقی عثمانی، عثمان ازمان رفیع دم- عثمانی جی وغیرہ جی کے ان کے بھی ان کے بھی شاید. کئی علماء کے شیخ تھے. جی 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 ہمارے والد صاحب ان کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں. صحیح صحیح سب سے پہلے صحیح. ہمارے والد صاحب کو صحیح. انہوں نے خلافت دی. تو تقریباً اولا والے سال سے ہی جی جی ہم نے حضرت سے خط و کتابت کے ذریعے لاہور تشریف لایا کرتے تھے مجلس احمد المسلمین کے اجتماع میں، صحیح صحیح. اور بھی حضرت کے جی. بڑے بڑے خلفاء حضرت تھانوی کے خلفاء حیات تھے وہ صحیح تشریف صحیح. لایا کرتے تھے. حضرت مولانا حاجی شریف صاحب رحمہ اللہ صحیح تعالیٰ صحیح. ملتان کے تھے جی اور بہت عظیم بزرگ تھے. صحیح. تو ملتان میں جب ہوتے تھے تب بھی ان کے گھر میں جانے کا جی وہ موقع بچپن میں ہوتا صحیح تھا. صحیح. وہ یہ لاہور میں بھی تشریف لاتے صحیح تھے. صحیح. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ صحیح صحیح. پشاور کے، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب ایک تھے نوشہرہ کے، جی زیادہ مشہور نہیں تھے صحیح صحیح. لیکن حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. خلیفہ. یعنی یہ لوگ اتنے مٹے ہوئے تھے، ہم نے خود دیکھا صحیح. ان کو، خاص طور پر مولانا عبدالسلام صاحب کو، کہ جامعہ اشرفیہ کے جو عام واش روم ہیں جی 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 اور اس زمانے میں تو بہت ہی سادہ ہوتے تھے، ہاں جی ہاں جی وہ اب تو بہت بہتر ہو گئے، تو اس زمانے میں تو وہ ان میں جا رہے ہوتے تھے. صحیح صحیح صحیح. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک مہمان ہوں جی 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 اور پروٹوکول ہے وہ کا. کوئی پروٹوکول میرا جی. ہونا چاہیے. جی جی ان کو یعنی ان کو اتنے بڑے تھے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی کوئی بڑا آدمی ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو لیکن یہ کہ خط و کتابت کا تعلق جو ہے وہ صحیح صحیح. اولا سے لے کر دورے تک جی جی یہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سے ہمارا رہا ہے، اور بڑی پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتے تھے. خیر دورے کے سال کا اختتام تھا جب حضرت کا انتقال ہوا. صحیح 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 صحیح. ارادہ یہ تھا، اور وفاق کے امتحان کے بعد جی چھٹی میں کچھ وقت جو ہے نا کراچی میں حضرت کے پاس صحیح گزاریں گے، اور اس سلسلے میں حضرت کو خط بھی لکھا خط بھی ہوا لکھا تھا. ہے. صحیح صحیح. لیکن اسی دوران حضرت کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ جو خط کا جو جواب آیا جی جی. تو اس پہ لکھا ہوا تھا حضرت کا انتقال ہو گیا، اس لیے خط واپس کیا جاتا ہے. اس وقت دل کی کیفیت اور وہ جی ہاں. اس کے بعد پھر حضرت اپنا مولانا
مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سے مسیح خط و کتابت کا تعلق رہا اور صحیح۔ باقاعدہ بیعت کا بھی ان سے تعلق ہوا. صحیح صحیح ان کے بعد پھر باقاعدہ بیعت نہیں کسی سے صحیح، ہوا، صحیح۔ مشاورت کا رہا جی جی کچھ عرصہ صحیح صحیح بعض حضرات سے، جی لیکن باقاعدہ بیعت نہیں. خلافت جو ہے وہ اپنا ایک تو یہ کہ کبھی اس طرف زیادہ رجحان وہ نہیں ہوا، جی جی وگرنہ تو ظاہر ہے کہ خلافتیں اگر جمع جی۔ کرنی ہو تو آدمی صحیح صحیح بہت ساری کر سکتا ہاں ہے، جی، باقاعدہ فارمیلٹی سفر پہ شروع وہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش کے ایک شیخ تھے بہت بڑے، صحیح صحیح وہ نقشبندی بزرگوں سے تھانوی کے سلسلے میں خاص طور پہ تھا ان کا، جی جی تو وہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے پاس کثرت سے آیا کرتے. صحیح صحیح پاکستان بننے کے بعد بھی نہیں ہاں، بنگلہ دیش بننے کے بعد، جی جی یعنی بنگلہ دیش جامعہ امدادیہ بننے کے بھی بعد جامع امدادیہ بننے کے بعد بھی صحیح وہ یہاں اصل میں وہ ایک فیملی ہے، جی ان کا چائے کا کاروبار ہے. صحیح صحیح تو اس زمانے میں کسی زمانے میں ان کا ڈھاکہ میں بھی تھا کاروبار، صحیح 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 اور تو اس زمانے سے ان کی شاید ان سے کوئی شناسائی ہوگی، ہوگی تو وہ پاکستان آتے تھے تو یہاں فیصل آباد میں ان کے پاس آتے تھے. ٹھیک 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 تو ہمارے والد صاحب کے پاس بھی وہ تشریف بکثرت آیا کرتے تھے، ہر سال ہی تقریباً صحیح 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 وہ آیا کرتے تھے. جی تو ایک تو وہ انہوں نے یہ ذمہ صحیح داری جی جی سونپی، لیکن کبھی میں یہ کافی پرانی بات ہے، میرے خیال سن 2006 یا اس صحیح طرح کی، صحیح لیکن کبھی میں نے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ وہ اظہار نہیں کیا. صحیح صحیح اسی طریقے سے حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری صحیح سونپی صحیح گئی ہے. تو تو آگے سلسلہ نہیں شروع کیا بس کوئی زیادہ اس کی طرف وہ صحیح نہیں ہے. صحیح الحمدللہ دوسرے حضرات موجود ہیں، ہاں جی ہاں جی تو جب وہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے وہ ملی خلافت، تو ان کے بعض خلفاء جی یہاں تشریف لائے مبارکباد دینے کے جی لیے. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ یہ میرے لیے ایک ہاں جی سعادت کی بات جی ہے، انشاءاللہ آخرت میں صحیح صحیح کام آئے گی یہ جی چیز. لیکن زیادہ ہمارا کام چونکہ طالب علموں والا ہے، جی 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 اس لیے ماشاءاللہ آپ حضرات اس شعبے کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو جب کوئی اور نہیں ہوگا تو پھر ہم کر لیں گے یہ کام، لیکن الحمدللہ اس فیلڈ میں کام کرنے والے موجود ہیں، جی تو وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. صدر محترم، چونکہ آپ ایک نمایاں علمی شخصیت ہیں جی. اور آپ کے بارے میں بسا اوقات لوگ انجانے میں بہت ساری رائے قائم کر لیتے ہیں، بہت ساری افواہیں قائم ہو جاتی ہیں. جی. تو ان میں سے پہلی یہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں جی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شاید ان کی نظریات کے حامل ہیں یا ان کی تائید کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا بتائیں یہ کیسی ہیں؟ ہاں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جانے میں یا انجانے میں لوگوں کے بدگمان ہونے کا تعلق ہے، جی جی تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں مستحق تو ہم اس کے بھی نہیں ہیں، جی وہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے. اللہ اور جہاں تک کسی بدگمانی کا تعلق ہے جی تو اس کے لیے ہم نے زیادہ وہ اس لیے نہیں کبھی کی جی بات جی کہ ہمارے بارے میں خوش گمان رہنا ہاں جی نہ تو ضروریات دین میں سے ہے، جی نہ ہی ارکان جی اسلام میں سے ہے جی کہ اس پر محنت کی جائے جی. یا اپنے متعلقین اور اپنے شاگردوں کو اس پر لگایا جائے. جی جی اس لیے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں بھی ہیں سامنے. جی تو کئی فضلاء یہاں کے ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جواب لکھنا چاہتے ہیں، جی. یہ ہے وہ ہے، لیکن میں عام طور پر اس سے منع ہی کر دیتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ کسی شخص کو سمجھنے کے لیے ایک تو کسی کی ذاتی زندگی ہے، جی جی وہ تو ظاہر ہے کہ ہاں جی کسی کو بھی دوسرے کی زندگی موضوع بحث نہیں بنانی اسی چاہیے. طرح اور ایک ہے کسی کی علم اور فکر، جی جی تو وہ الحمدللہ یعنی لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، جی جی اور جو صفحات چھپے ہوئے موجود ہیں وہ بھی اس وقت ہزاروں میں ہیں، یعنی 5-6 ہزار سے کم تو نہیں ہوگا صحیح جو چھپے ہوئے موجود ہیں. تو اس میں سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے میری آڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ سنی جا سکتی ہیں. اگر کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا سارا پڑھ لے اور یہ سن لے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی فکر پر بات ہی نہ کرے. صحیح اس طرح. تو اگر بات کرنی ہے تو پھر تو آپ کو سب کچھ وہ پڑھنا چاہیے.
تو پہلی بات تو جی جی یہ ہے یہی وجہ ہے کہ یعنی پچھلے 4-5 سال کو چھوڑ کر جی جی سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، صحیح سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جی اس طرح لیکن اس زمانے کے اگر ہمارے درس دیکھیں جی جی تو وہ اس انداز کے ہوں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی شاید مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے. صحیح یعنی آپ کا سب سے براہ راست مخاطب جو تقریباً آپ کی ملکیت ہوتا ہے نا، جی 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 وہ آپ کا شاگرد ہوتا ہاں ہے، جی آپ کی کلاس ہاں جی ہوتی ہے. وہ جی لیکن میں نے اپنی کلاس کو بھی جی کبھی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، صحیح خاص طور پر جو سبق کا گھنٹہ ہے جی جی اس میں تو یہ ہے کہ کتاب میں جو بات ہے نا جی جی اس سے ادھر ادھر عام طور پر میں نہیں ہٹتا. جی اسی اس سے طرح طلبا شاید تنگ بھی ہوتے ہوں ہاں گے جی ہاں جی اور خشکی بھی ہاں جی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن وہ تھوڑا سا ہم وہ جھکت چھکت لگا لیتے ہاں جی ہیں، ہاں جی اس سے تھوڑا سا وہ اس کا تدارک ہو جاتا ہے. تو البتہ جو اضافی وقت کلاس کا لیتا ہوں تو پچھلے 4-5 سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں نے کچھ تفصیلات بیان کر دی. جی اس طرح وہ بھی چند ایک مرتبہ ہوا. یعنی اپنی کلاس کو بھی میں اس کام اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا. تو ایک تو پہلی بات تو یہ. دوسری جہاں تک تعلق ہے اپنا جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر کا، جی جی تو آپ نے وہ سوال کیا ہے تو اصل میں آپ نے سوال ادھورا کیا ہے، کیونکہ جو یہ بات کہتے ہیں نا وہ اس کے اگلے ہی اسی سانس میں اگلی بات اور بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خلاف ہے جی اور ان میں تشیع کے بھی اثرات ہیں. یہ بات اچھا، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ بذات خود ایک دوسرے کے معارض ہیں. جی یعنی اسی سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بندہ بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کا حلقہ اور ان کے اساتذہ کا، یعنی وہ فکری طور پر جن سے متاثر ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلو کی حد تک حامی ہیں. ہاں جی اسی طرح. اور اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی یعنی حضرت حسین اور حضرت علی کے لیے کوئی وہ اتنی اچھی آرا نہیں رکھتے. وہ پچھلے دنوں ایک بات بھی انہوں نے کی تھی. ہاں، وہ اس طرح کی خود غامدی صاحب کی بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں آ چکی ہیں. اسی طرح. اور ان کے غامدی صاحب کے جو استاذ ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، انہوں نے تو محمود احمد عباسی کی کتاب پر تقریر بھی لکھی ہے. صحیح. اور یعنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہی مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، انہوں نے سورہ نور کی تفسیر میں تدبر قرآن میں صحیح حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت نازیب الفاظ استعمال. صحیح. اللہ ٹھیک ہے، ان سے گناہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا، سختی سے منع کیا. اسی طرح بڑے سختی سے منع کیا، اللہ کے نبی نے خود منع کیا. لیکن اس کے باوجود وہاں ان کو صحابیت یاد نہیں رہی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ پکے ٹھکے صحابی، ہم بھی صحابی مانتے ہیں. یعنی ایک آدمی غامدی صاحب سے متاثر ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ بھی ہو، یہ دو باتیں تو کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے آپ نے جب بھی سنا ہوگا نا، یہ دونوں باتیں کٹھی ہی سنی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ کسی بات میں کسی کی رائے سے اتفاقاً مماثلت پیدا ہو، یہ متاثر ہونے کی علامت نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی. میں آج ایک تازہ مثال آپ کو دوں. پاکستان جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے بنائے ہوئے پیس بورڈ میں شامل ہو رہا ہے، اور ٹرمپ نے شامل کیا ہے، اور بھی مسلمان ملک ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے ان کی مشاورت سے ہی یہ فیصلہ کیا. خاص طور پر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، یہ تین ملک جو ہیں وہ بین الاقوامی معاملات میں تقریباً آج کل اکٹھا ہی موقف اختیار کر رہے ہیں. لیکن ہماری دینی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر سخت اعتراض کر رہی ہیں کہ پاکستان اس میں کیوں شامل ہو رہا ہے. اور اسی وقت میں نیتن یاہو اور نریندرا مودی جو ہیں وہ بھی پاکستان کے پیس بورڈ میں شامل ہونے پر معترض ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء وہ نیتن یاہو سے متاثر ہیں؟ بات تو ان کے ساتھ مل رہی ہے، ادھر ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی بات کر رہے ہیں. ان کی رائے یہ بنی اپنے دلائل کے اعتبار سے کہ پاکستان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، اور کرنا چاہیے ان کو. جو ان کی رائے بنتی ہے ان کو اس کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے. خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات اس وقت اپوزیشن میں، تو
اپوزیشن کا کام ہی جی جی یہ ہوتا ہے حکومت کہ کو وہ حکومت کی وہ صحیح غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے. جی جی یعنی ایک میں فیصلہ کر رہا ہوں نا، جی 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 اس فیصلے میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہاں ہیں، جی منفی پہلو بھی جی ہوتے ہیں. حکومت جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے مثبت پہلو تو اس نے دیکھ لیے جی ہیں، جی جی لیکن اس کے منفی پہلو اگر ہاں جی ہیں، جی تو وہ ترجیح کا مسئلہ تو بعد کا ہے ہاں نا، جی ہاں جی منفی پہلو بھی تو جی ہوں گے جی نا، ہوں گے ہوں گے تو وہ بھی تو کسی نے ہائی ہاں لائٹ جی کرنے ہیں نا. وہ کس نے کرنے؟ وہ وہ اپوزیشن نے اپوزیشن کرنے. جی جی اپوزیشن کی صحیح صحیح ذمہ داری ہے. وہ مثلا میں اپنا مدعی کا وکیل ہوں، جی جی آپ ملزم کے وکیل جی ہیں، جی تو قانون میں کچھ باتیں ہاں جی سچا ہوگا ہاں مدعی جی اپنی جی جگہ جی پر، اس طرح لیکن قانون میں کچھ باتیں تو ملزم کے حق میں جا رہی جی ہوگی جی نا. ہو رہی جی اس طرح تو ملزم کے حق میں جو باتیں جا رہی ہیں جی اس کو ہائی لائٹ کرنا آپ کا کام ہے. میرا کام ہے جی جی اسی طرح اگرچہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ ہاں جی مدعی اس وہ قابل ہے کہ ہاں اس جی کے حق میں فیصلہ ہو، فیصلہ ہو لیکن اس کے باوجود ملزم کے حق میں ہاں جو جی کچھ جا رہا جی ہے، جی آپ کی یہ ذمہ داری ہے جی کہ جی قانون میں جو کچھ اس کے حق میں جاتا ہے جی جی وہ سارا نکال کر جج کے ہاں سامنے جی رکھ یہ دیں. جی تو جی اسی طرح اپوزیشن ہاں جی کی اس یہ کا ذمہ کام داری ہوتی جی ہے. جی یعنی مولانا فضل الرحمان ہاں جی اگر اس کی مخالفت کر رہے جی ہیں جی تو وہ اپنی ایک ذمہ ہاں داری جی ادا ذمہ کر رہے داری ہیں. ادا کر رہے ہیں جی جی تو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مودی اور وہ انہوں نے جی مودی کے ہاں جی کہنے پر یا جی نیتن جی یاہو سے جی یا جی ان سے متاثر جی ہیں. جی جی تو اسی طرح ہاں جزوی معاملات میں دیکھیں، ایک ہے ان کے بنیادی اصول، جی جی ان میں تو ہمارا اور ہاں ان جی کا جو ہے وہ وہ ایک ہے قسم کا وہ ہاں سمجھ لیں جی تضاد ہے. مثلا حدیث اور سنت کے ہاں بارے جی ہاں میں جی جی ان کا نقطہ ہاں نظر جی اور ہے، جبکہ ہماری ہاں پوری جی زندگی ظاہری بات حدیث ہے پڑھنے ہاں پڑھانے جی ہاں میں جی گزری ہے. اسی طریقے سے وہ روایت حفظ کے علاوہ باقی جی قراءات کا انکار ہاں کرتے جی ہیں، جبکہ ادھورے ہاں سے جی ادھورے سے کاری کہہ جی لیں جی ہم بھی شادیاں پڑی ہوئی بڑی جی اگرچہ آتی جاتی نہیں جی ہے، جی لیکن یہ ہے کہ وہ پڑی ہاں کچھ جی اشعار یاد ہیں جی ابھی جی زبانی. تو خیر یعنی اصول میں ہاں تو جی ہاں جی وہ ہے، کافی لیکن جزوی کسی مسئلے ہاں میں جی ہو سکتا ممکن ہے ہاں کہ جی مثلا حجاب کے مسئلے میں جی جی ان کی رائے فقہ حنفی کے قریب ہے، صحیح یعنی صحیح اصل جو فقہ حنفی کی رائے جی 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 اور میری رائے بھی وہ اس کے قریب ہے. کانفی کی جو رائے ہے تھوڑی واضح کر دیں کیونکہ اصل ہمارے ائمہ کا جو مذہب ہے نا جی جی وہ یہ ہے کہ عورت ہاں جی کا چہرہ جو ہے وہ چھپانا ضروری نہیں ہے نہیں جی ہے جی اس پر. ہاں جی لیکن متاخرین نے بہرحال ہاں جی جی وہ یہی کہا کہ خطرہ ہے جی وہ فتنے کی ہاں جی وجہ ہاں سے جی ہماری رائے جو ہے وہ جی اصل صحیح صحیح مذہب والی ہے کہ صحیح آج کے دور میں وہ زیادہ قابل عمل ہے. اور اس کو آپ نے ایک دن کلاس میں اس طرح بھی سمجھایا تھا کہ دین کو جب ہم سخت کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ بات بطور دلیل کی دی تھی کہ آپ چلے جائے اسلامی بینکنگ کے وہ ادھر تو ادھر بھی لڑکیوں نے وہ ہاں یہ میزان بینک ہاں جی سمیت جتنے بھی اسلامی بینک ہیں ان میں خواتین کام ہاں کرتی جی ہیں، کرتی ہیں لڑکیاں کام کرتی جی ہیں، جی خواتین کی ہاں بجائے جی لڑکیاں جی کام جی کرتی ہیں، اور اس کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ جی باقاعدہ منظور شدہ ہوتا ہے. صحیح 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 ہر وہ بینک کا ایک ڈریس کوڈ جی ہوتا جی ہے، تو ان بینکوں کا بھی ڈریس کوڈ جو ہے جی وہ جی شریعہ بورڈ سے منظور منظور شدہ صحیح ہوتا ہے. صحیح صحیح اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاں جی وہ ان کا اگرچہ غامدی صاحب جو ہیں جی وہ اس سے زیادہ کچھ گنجائشیں دیتے ہیں حجاب کے معاملے صحیح میں، صحیح صحیح اس کے ہم قائل نہیں ہیں. صحیح صحیح جی لیکن چونکہ ہمارے عام علماء متاخرین کی بات کو لیتے ہیں، جی 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 جبکہ میں جو ہے وہ اصل مذہب جی حنفی جی کو جی صحیح صحیح لیتا ہوں، جی جی تو لوگوں کو ظاہر ہے کہ مماثلت تو ہو گئی. صحیح 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 کچھ نہ کچھ ہاں صحیح مماثلت تو ہوگی نا. ٹھیک اسی طرح سے موسیقی کے مسئلے میں متاخرین کے ہاں، ہمارے ہاں جی آصف حنفیہ کے ہاں جی جی جتنی شدت ہے جی جی وہ میں اس کی حرمت کو اجماعی نہیں سمجھتا، صحیح صحیح ہاں الا جی یہ ہاں کہ جی مفاسد ہوں. جی وہ میں نے تفصیل سے تکمیلہ ہاں جی معارف السنن میں عربی میں ہاں جی تفصیل سے وہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ اور وہ نے کافی سارے صفحات ہیں. ہاں جی اور یہ میرے مشکات کے جو دروس ہاں جی اب اس وقت فیس بک پہ لائیو چلے جی تھے جی اور اب یوٹیوب پہ جی اپلوڈ ہو چکے ہیں، ان میں بھی کتاب النکاح کے اندر باب الولیمہ جی جی کی بحث کے اندر صحیح وہ میں نے اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان جی کیا ہے. جی جی صحیح تو اس میں دکھنے میں بہرحال یہی ہاں جی لگتا ہاں ہے جی کہ ان کہ ان کے ساتھ مماثلت ہے، لیکن یہ اتفاقی ہاں جی مماثلت ہے. صحیح صحیح تو آج بھی اگر کسی اور مسئلے میں ہاں بھی جی غامدی صاحب اگر صحیح کہہ رہے ہوں گے، مرزا انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے ہو ہاں کوئی بھی صحیح کہہ جی رہا جی ہوگا، جی اور ہمارا آدمی اگر جی وہ ہمارے ہاں خیال جی میں ٹھیک نہیں کہہ رہا صحیح ہوگا، صحیح صحیح تو ہم ظاہر ہے کہ جو ہمیں صحیح لگتا ہے جی جی ہم اس کے ساتھ ہی ہوں گے نا. صحیح اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ہاں جی منہج. منہج تو منہج میں ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت جی 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 اور پوری امت کا جو اجتماعی وہ ہے وہ حجت ہے. صحیح صحیح اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جی جی آپ
اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اپنے قریب کے بزرگوں سے بھی صحیح اختلاف کر سکتے ہیں، اور تقریباً سب نے ہی اپنے بڑوں سے اختلاف کیا ہوا ہے۔ تو یہی مثال لینا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ہاں جی، ہاں جی، یہ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے صرف استاد نہیں ہیں بلکہ حدیث کے استاد، ترمذی کے استاد، بہت بڑی بات، ترمذی کے ہیں یا بخاری کے ہیں یہ مجھے غالباً بخاری حدیث کے ہیں استاد، ہاں حدیث کے استاد ہیں بہرحال ان کے، لیکن وہ اس کو اسلامی بینکنگ کو حرام قطعی کہتے ہیں، اور یہ اس کو جائز جاڑ بھی پلائی، اس کو جائز کہتے ہیں۔ جی جی، تو وہاں یہ تو نہیں ہوا کہ جب مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تو مولانا تقی صاحب نے کہہ دیا ہو کہ نہیں جو بڑوں نے کہہ دیا اب میں اسی کو مانتا ہوں، صحیح صحیح صحیح، ایسا نہیں ہوا نا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، تو ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اس میں مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کا بھی ایک مشہور قول ہے جو میں نے پڑھا بھی ایک جگہ، کہ جب تک دیانت اور عقل باقی ہے آپ اپنے بڑوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، جی ہاں، ادب کے دائرے، یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سجی۔ لیکن ایک بات وہ دیکھنے کو ملتی ہے، اب بات نکل گئی ہے تو چلو میں کر ہی دیتا ہوں، اختلاف دیانت اور عقل کا ہی ہے، تو پھر جامعۃ الرشید کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے؟ بالفرض آپ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ تو بس اوقات کہتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، تو ہمارا جو وفاق ہے وہ اکابرین کی جماعت ہے، تو اس سے وہ انہوں نے ایک الگ سطح پہ بنا لیا، بورڈ بنا لیا، تو اب اتنا زیادہ اختلاف کہ ایک دوسرے کو ان کے خلاف زبان اور اتنی وہ یوز کرنا۔ میرے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے طالب علم، وہ جب انہوں نے اس طرح کی وہ مجھے اسکرین شاٹ بھیجے نا، اس نے کہا یار حماد بھائی میں بہت اچھا لگتا تھا علماء کو سننا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ آپس میں اتنے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اتنی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ پھر عوام کو کیا سبق دیں؟ تو یہ بھی استاد جی ایک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دو طرفہ مہم کے بارے میں جو ہے جی جی، وہ تو ظاہر ہے کہ جو چلا رہے ہیں دونوں طرف سے آپ انہی سے ہی سوال کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ بالکل درست ہے کہ وفاق ہمارے اکابر کا جی اسی ورثہ وہ بنایا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وفاق سے اختلاف کو یا اس سے الگ رہنے کو جی کوئی برا سمجھا جاتا، یعنی دارالعلوم کراچی جو ہے جی جی، یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد جی یعنی 1980 کے بعد جی جی، کہیں یہ وفاق کے ساتھ ملحق ہوا ہے، اس سے پہلے یہ وفاق کے ساتھ ملحق، یہ جامعۃ الاسنان بھی مولانا ترجمی صاحب والا ابھی تک، ہاں وہ تو ابھی نہیں ہے، اور تبلیغ رائے کے جتنے مدارس ہیں، جتنی شاخیں ہیں جی اور بڑی بڑی ہیں، ہاں جی ہاں جی، اور ہمارے یہاں طلباء آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی صلاحیت والے استعداد والے جی جی، اسی طرح اسی طرح، ہاں جی، تو اپنا لیکن وہ وفاق کے ساتھ ملحق نہیں ہیں۔ جامعہ اشرفیہ بھی 80 کی دہائی میں ہی کہیں یا اس سے ذرا پہلے ہوا، وہ مجھے اس طرح سے یاد ہے جامعہ اشرفیہ کا جی جی، کہ ہمارے والد صاحب دارالعلوم فیصل آباد میں تشریف لائے نا، تو دارالعلوم فیصل آباد بھی وفاق کے ساتھ ملحق نہیں تھا، صحیح صحیح، مفتی زین العابدین صاحب نے اس کا الحاق نہیں کیا ہوا تھا وفاق کے ساتھ، لیکن ہمارے والد صاحب کی رائے تھی کہ کرا لیا جائے الحاق۔ صحیح، تو اچھا اتفاق ایسا کہ اس سے پہلے دارالعلوم فیصل آباد میں غالباً تحریری امتحان بھی نہیں ہوتا تھا، صرف زبانی امتحان ہوتا تھا، تو وہ بھی والد صاحب نے شروع کروایا۔ صحیح صحیح، تو ایک دفعہ حضرت مولانا شریف جالندری رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا قاری حنیف جالندری دامت برکاتہم کے والد ہیں، اور بڑے اللہ کے ولی تھے، یعنی تو وہ یہاں فیصل آباد میں نا بیٹھے ہوئے تھے ہمارے والد صاحب کے پاس، یہ ان کے انتقال سے نا 1 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ جامعہ اشرفیہ بھی وفاق کے ساتھ ملحق ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی، تو والد صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی نا اسی سال تحریری پرچے بھی شروع کیے ہیں اور وفاق کے ساتھ بھی الحاق کروایا ہے۔ تو وہ پنجابی بہت زبردست بولتے تھے اور پنجابی کے محاورات بہت برمحل استعمال کرتے تھے، تو ان کا وہ ایک جملہ ہے اس کی وجہ سے پوری بات مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا مطلب تسی کو باری وضو توڑیا، یعنی یکدم آپ کوئی بڑا دھماکہ کر دینا، تو ان کے اس جملے کی وجہ سے تو خیر یہ دارالعلوم کراچی بھی بہت بعد میں ملحق ہوا، اور دارالعلوم اپنا جامعہ اشرفیہ بھی اور دارالعلوم کراچی بھی، جی ہاں، تو وہ تو سجی ہو چکے ہیں، اور اب نکلنا پھر بات تو وہیں آ جاتی ہے۔ نکلنے کی بات میں ایک اور کر دوں، وہ میرا لکھنے کا ارادہ تھا، ابھی تک وہ میں نے لکھا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی بات سنی ہوئی جو ہے، بات آئی گئی ہے تو چلو ابھی اظہار کر دیتا۔ یہ میں پڑھتا تھا اسلامی یونیورسٹی میں، شاید 87 کی بات ہوگی، تو والد صاحب نے میرے ذمہ ایک کام لگایا کہ اس موضوع پر بات کرنی، اور ایسا کریں کہ آپ حضرت مولانا نجم الحسن تھانوی رحمہ اللہ
جی سے پہلے بات کریں، صحیح صحیح پھر وہ آگے آپ کو بتا دیں گے کہ کس سے بات کرنی ہے، کیونکہ والد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ جی کیسے یہ کام ہوگا، جی اور مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ صحیح اور مولانا نجم الاسد تھانوی رحمہ اللہ یہ تھانہ بھون میں رہے ہوئے تھے، صحیح تھانوی کے بہت ہی قریب یعنی معتمد لوگوں میں سے تھے، صحیح صحیح اور خاص طور پر تھانوی کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ جی جی اللہ جی تعالیٰ، صحیح صحیح کہ ان کو ان کے اشعار جو ہے ترنم میں پڑھ کے سناتے تھے خواجہ صاحب کو، جی جی اور اپنی مجالس میں بھی وہ صحیح بہت صحیح کثرت سے سنایا کرتے تھے جی ترنم کے ساتھ۔ حضرت مولانا فہیم الحسن تھانوی ان کے صاحبزادے ہیں، صحیح صحیح لاہور میں ہوتے ہیں آج کل۔ جی خیر میں ان کے پاس چلا گیا، صحیح وہ اس وقت دعویٰ اکیڈمی میں ہوتے، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی دعویٰ اکیڈمی کے جی اس وقت ڈائریکٹر تھے، صحیح صحیح کراچی کمپنی میں دفتر ہوتا تھا۔ تو میں مولانا نجم الحسن صاحب کے پاس چلا گیا، جی بزرگ تھے صحیح صحیح لیکن ڈاکٹر صاحب کے ماتحت تھے یہ۔ صحیح 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 اصل میں تو سرگودا بورڈ سے جی یہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، صحیح تو وہاں ڈاکٹر صاحب نے ان کو وہ جی اپنا کسی کام کے لیے رکھا رکھ لیا تھا۔ اس وقت فیصل مسجد کے جو خطبات ہوتے جی تھے جی نا وہ چھپتے تھے، صحیح صحیح اور تو اس سلسلے میں اس کے ٹھیک ہے کسی سلسلے میں صحیح یہ ان کی کوئی ذمہ داری تھی۔ صحیح تو اپنا مولانا نجم الحسن تھانوی رحمہ اللہ نے رابطہ کیا جی ڈاکٹر محمود احمد غازی سے صحیح صحیح کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو اتنی بات جو ہے نا وہ میں نے ڈاکٹر محمود احمد غازی کے انتقال پر جی شریعہ میں جو میرا مضمون چھپا ہے صحیح 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 اس میں نے جی لکھی ہے، صحیح صحیح بیان کیا ہے، پھر بعد میں وہ جی جی تحریری طور پر چھپی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اپنے بڑوں کا احترام اتنا جی زیادہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں خود آپ کے پاس آ جاتا ہوں، یعنی وہ باس ہیں، ہاں جی وہ اپنے ماتحت کے پاس جی سے جی چل جی کے آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سفید ہاں ریش جی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، جی بڑے ہیں جی تھانوی کے جی جی متعلقین ہاں میں جی سے ہیں، اسی طرح تو خیر وہ آ گئے۔ وہ میں نے نہیں اس میں لکھا کیونکہ بات دوسری طرف نکل جانی تھی کہ بات کیا کرنے گیا تھا میں، صحیح 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 وہ میں آج بتا جی دیتا جی ہوں۔ صحیح صحیح بڑی اہم بات ہے، جی وہ یہ ہے کہ والد صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم کی سند وفاق کی طرح الگ سے بھی منظور کروا لی ہے یا کروا رہے ہیں، جی ان دونوں باتوں میں سے کوئی، ٹھیک اور تقریباً اسی زمانے میں منظور ہوئی ہے صحیح 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 دارالعلوم کراچی کی ٹھیک سند، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ ابھی تھا، ابھی بھی اسی طرح ابھی بھی ہوا ہے صحیح صحیح جی۔ تو یعنی جو حیثیت وفاق کی جی سند جی کی ہے وہ حیثیت اکیلے دارالعلوم کی اپنی جی سند جی کی بھی ہے، یہی معاملہ جامعہ جامعہ اشرفیہ کے ساتھ اشرف۔ تو اس وقت جامعہ امدادیہ ایک ابھرتا ہوا صحیح نیا ادارہ جی تھا، صحیح صحیح تو حضرت مفتی رفیع صاحب والد صاحب نے فرمایا جی کہ مفتی رفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیں صحیح صحیح اگر آپ کی سند بھی الگ سے منظور ہو ہاں جائے، جی تاکہ ہاں جی اگلی بات یعنی والد صاحب نے حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے جی یہ بات کہی ہے، میں اس پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ صحیح میں نے صحیح اپنے والد صاحب سے اسی طرح سے سنی ہے۔ صحیح صحیح کل مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں جی کہ تاکہ اگر ہمیں کچھ اداروں کو کبھی وفاق سے الگ ہونا پڑے صحیح صحیح تو ہمارا متبادل بندوبست موجود ہو، یہ حضرت مفتی رفیع صاحب نے صحیح 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 یہ بات والد صاحب کو کہی، اور والد صاحب سے جو میں نے سنی ہے نا صحیح صحیح وہ اسی طریقے سے سنی ہے۔ جی جی صحیح لیکن پھر وہ جب وہاں گئے تو ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی افادیت کم ہے، کم ہے، اس طرح کا ان کا وہ تھا، صحیح صحیح اگرچہ تجربے نے ثابت کیا کہ نہیں افادیت ہے، وفاق کی ہاں سند جی جو ہے ابھی بھی ہے، اگرچہ قانونی طور پر تو اس کی حیثیت نہیں ہے وہ، صحیح صحیح لیکن عملی طور پر بہرحال لوگوں کو بہت سارے مواقع ملے ہیں، صحیح لیکن صحیح ڈاکٹر صاحب کی رائے تھی، صحیح صحیح تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے والد صاحب نے بھی اس موضوع پر خاموشی اختیار کر لی۔ صحیح صحیح لیکن مفتی رفیع صاحب جی یہ کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی وقت اگر ہو تو الگ بھی ہونا پڑ صحیح سکتا ہے، صحیح کیونکہ وہ ایک انتظامی ڈھانچہ ہے نا۔ جی 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 اسی طرح ہاں باقی رہا مدارس کے تحفظ کی بات، جی جی تو نئے اگر بورڈ بھی بن گئے ہیں جی 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 تو وہ مل کر بھی تو ایک پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں نا، اتحاد اب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتحاد تنظیمات کے نام سے 5 بورڈ موجود ہیں نا، جی 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 تو اگر اسی میں یہ نئے بھی شامل ہو جائیں جی 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 تو مدارس کے تحفظ کے لیے مشترکہ جدوجہد ہو سکتی ہے۔ صحیح 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 یعنی اگر وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھ ہاں سکتے جی ہیں ہاں جی اسی طرح تو ایک دیوبندی وفاق کے ساتھ وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ یعنی میری یہ رائے ہے، کسی کی رائے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، کسی کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے مدارس کو نقصان، ہاں وہ رائے ہے، تو وہ رائے کیا تک صاحب محترم اس طرح غامدی صاحب کی بات میں چلو بات لمبی ہو رہی، لیکن ایک یہ ہے کہ بطور استدلال آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ مدرسہ ڈسکورسز کی وہ تقریبات میں بھی حصہ لیتے رہے
رہے ہیں تو وہ بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ آپ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ تائید. اچھا ایک تو پہلی بات میں عرض کر دوں کہ میری معلومات کی حد تک مدرسہ ڈسکورسز جو ہے وہ کافی عرصے کا وہ وفات پا چکا ہے. صحیح سے وہ بنیادی طور پر وہ میرے علم کے مطابق شاید 3 سال کا یا اس طرح کا کچھ یعنی وقتی منصوبہ تھا. جی وہ وہاں کی امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا تو اس کے تحت یہ کام وہ ہو رہا تھا. لیکن مدرسہ ڈسکورسز کے جو معاملات ہیں میرا ان سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں رہا. صحیح اس لیے مجھے اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے. صحیح البتہ ہمارے وفاق کے بہت سے ذی استعداد اور ٹاپ کے ذی استعداد فضلاء جو ہیں وہ اس کا حصہ رہے ہیں. صحیح اور میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پہلے غامدی نہیں تھا لیکن اس میں جانے کے بعد غامدی بن گیا. میرا کتنا تعلق ہے اس کے ساتھ تو جب ان کی اختتامی تقریب تھی نا الوداعی فاتحہ پڑھنی جنازہ پڑھنا تھا ہاں تو اعلان باقاعدہ اس میں کیا گیا کہ اب یہ سلسلہ ختم. اس میں شریک ہوا تھا لازماً. تو مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں میں تو ان کا ختم پڑھنے گیا اگرچہ وہ مری میں تھا وہ پروگرام تو میں تو ان کا وہ ختم پڑھنے گیا ختم کے قائل ہیں اس ختم کے. تو باقی کہیں آنے جانے کی جہاں تک بات ہے تو ہر ایسی جگہ جہاں آپ پر یہ پابندی نہ ہو کہ آپ نے یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا یعنی آپ کو آزادی ہو کہ آپ جو سمجھتے ہیں وہ کہیں گے تو ہر ایسی جگہ جانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا. ہاں البتہ اگر کسی بھی جگہ آپ کو کوئی پابند کرتا ہے کہ نہیں آپ نے یوں ہی کہنا ہے ہماری رٹے ہاں تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے. یعنی اس شرط کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ آپ درسل ڈسکورسز میں گئے ہیں وہ بھی اگر بلا لیں گے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ. اچھا اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک اعلیٰ سطح پر وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا اور دلیل کے طور پر یہ تھا کہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں اور خورشید احمد ندیم صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ان کے غامدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تصویر جو ہے نا وہ ایک دلیل کے طور پر اور خیر وہ جس لیول پر وہ بات ہوئی وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن اسی زمانے میں اور میں بطور اعتراض کے نہیں یہ کہہ رہا یعنی صرف امر واقعہ تھا کہ اب کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ہر فکر سے اب متفق بھی ہوں. ایک زمانے میں بنی ہوئی تھی ورلڈ کونسل آف ریلیجن یعنی مذاہب کی عالمی کونسل کہہ لیں اس کو. اس کا جو پاکستان چیپٹر تھا اس کی کمپوزیشن کچھ یوں تھی کہ اس کے چیئرمین حضرت مولانا قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم تھے اور اس کے وائس چیئرمین بشپ آف پاکستان تھے اور اس کا ایک عہدہ کسی شیعہ عالم کے پاس تھا. اور اس زمانے میں میرے پاس وہ تصویریں بھی تھیں جن میں ان سب کی موجودگی میں اس کے اجلاس ہو رہے ہیں اور اس میں خواتین بھی موجود ہیں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس فورم پہ میں جاؤں گا تو بات میں اپنی ہی کروں گا اسی طرح تو وہ چلے گئے. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا حالانکہ اس کی فنڈنگ بھی باہر سے ہو رہی تھی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی اور کے پیسوں سے ہم اپنا کام کر لیں گے تو کوئی حل کی بات نہیں. سر اس طریقے سے قائد جمعیت اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب یہ وہ بھی ہمارے سروں کے تاج آپ بھی بڑی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر ان کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ بھی اکثر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں مطلب جب ان کی اسٹیٹمنٹ کوئی آ جاتی ہے تو اکثر دیکھا گیا کہ آپ کا نقطہ نظر نہیں مل رہا ہوتا. کیا یہ نون لیگی ہونے کی وجہ سے یا یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگی ہونا یا پپلیا ہونا کہتے ہیں آپ پنجابی میں یا انصافیہ ہونا تو پھر ذرا تھوڑا سا اور طرح کا لفظ بن جاتا ہے. انصافیہ ہونا میرے نزدیک تو ان میں سے کوئی بھی ہمارے ملک کی ہیں یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ہماری ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کبھی ان کے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں
ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں، جی جی تو اگر کوئی عالم ان میں سے کسی جماعت سے بھی کوئی ایفیلیشن رکھتا ہے، جی اے این پی سے کوئی رکھتا ہے، صحیح صحیح تو میرے نزدیک اس میں کوئی صحیح اعتراض کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارا جہاں تک معاملہ ہے ووٹ دینے کی حد جی تک بر صغیر میں، پہلے بھی میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے، صحیح بر صغیر میں جب سے الیکشن شروع ہوئے جی ہمارے خاندان نے شاید ہی کبھی مسلم لیگ کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا ہو، صحیح 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 یہ شروع سے۔ پکے ہیں ہاں، یعنی ہمارے دادا کے زمانے میں جب پہلے الیکشن ہوئے نا، غالباً 1935 والے تھے یا جی کون جی سے تھے، تو کسی زمانے میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں، صحیح صحیح مسلم لیگ اور وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھی اس زمانے میں۔ صحیح تو حکومت نے ہمارے دادا کا پولیس کے ذریعے جی جی کافی سارا مالی نقصان کروایا، صحیح 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 اور یہ کہا کہ آپ کے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی جی اگر آپ مسلم لیگ کی حمایت چھوڑ دیں۔ صحیح 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 تو ہمارے والد صاحب ہمارے دادا کا جملہ نقل کرتے تھے، انہوں نے کہا، جی ڈج کوٹ تھانہ لگتا تھا، ابھی شاید وہی لگتا ہو، کہ ووٹ تے ایسی مسلم لیگ نہیں دینا، صحیح تو لیکن اس دباؤ کے باوجود بھی وہ ایک الگ چیز ہے۔ جی لیکن باقی جہاں تک رائے کا تعلق ہے جی تو تنقید ہم نون لیگ پہ بھی کرتے ہیں۔ صحیح صحیح مثلا پنجاب حکومت نے یہ جی بسنت کی جو اجازت ہاں جی دی ہاں ہے، جی تو میں نے کئی دفعہ اس کی مخالفت کی ہے۔ صحیح صحیح میری نظر میں اگرچہ اس دفعہ پنجاب حکومت نے خاصا کنٹرول رکھا ہاں جی ہاں جی اور اس طرح کا نقصان نہیں ہوا، جی لیکن آپ ایک مرتبہ جب چیز کو کھولیں گے تو کب تک کنٹرول آپ رکھیں گے؟ ہوا تو ہے پھر بھی سے کچھ نہ کچھ ہوا ہاں ہو جی سکتا نہیں صحیح لیکن- کہہ رہے تھے سینکڑوں میں ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں ہوا جی تب بھی اس سال نہیں ہوا تو آگے، اب یعنی لوگ اس چیز کو بھول چکے تھے نا، جی 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 اب آپ نے دوبارہ یاد ہاں کرا جی وہ دیا۔ بدعت شروع ہوئی ہاں، تو اب ظاہر ہے کہ کیا اگلی حکومتیں بھی اسی طرح ہاں جی کنٹرول رکھ سکیں گی صحیح 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 یا سارے شہروں میں جس طرح سے آپ نے ہاں جی ہاں وہ کیا ہے؟ جی تو یعنی یہ ہماری تنقید ہے اس پر۔ ہاں جی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی اب کچھ عرصے سے جو اتفاق سے جو آراء آ رہی ہیں، جی جی ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہو پا رہا، صحیح صحیح تو اس سے پہلے جو ہے مسلسل ہی نہیں ہو رہا نہیں، کچھ چیزوں میں مثلا ان کی جو ہے یہ 27ویں ترمیم کے بارے میں جو رائے ہے جی کہ یہ غلط ہے، ہاں جی ہاں جی اس میں تاحیات ہاں جی استثناء دینا یہ غلط ہے، جی جی تو ہمیں اس سے 100% اتفاق ہے، ٹھیک 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 100% زیادہ اتفاق ہے۔ یہ جو عمر والا بل ہے یہ ہاں نکاح کی نہیں، عمر اس میں تھوڑا سا ہمارا ان کی تھوڑا سا فرق ہے صحیح صحیح تو ان کی رائے میں، صحیح تو صحیح لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جی ہمیں ابھی بھی وہ تو اتفاق استاد جی نہیں ہے۔ آپ ووٹ تو نون لیگ کو دیا ہوا ہے، تو انہوں نے بسنت منوا کے بندے بھی مر گئے، ہوں، تو بالفرض ایک بھی جان گئی ہو تو فکانما احیا الناس جمیعا، جی اور اسی طرز پہ پھر دوسرا اصول، ہاں، تو استاد جی پھر کیا کہہ نہیں سکتے وہ جو سبب بننے والا ہوتا ہے نا، جی جی اس پر کتنا بوجھ ہوتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ فقہا کے اصول موجود ہیں، یہ اس میں وہ نہیں آتا، صحیح 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 جی۔ ٹھیک وگرنہ جو ہے وہ کسی بھی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ جی جی کل کو مولانا فضل الرحمان کی پالیسی سے ہاں بھی جی کوئی نقصان ہو سکتا ہاں ہے، جی ہاں جی نقصان تو کسی بھی پالیسی سے ہاں جی ہو سکتا ہے نا، جی جی تو اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، صحیح 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 یعنی کوئی کسی چیز کا سبب بن رہا ہے تو وہ اس کا کب ذمہ دار ہوگا، ہاں جی فقہا نے اس پر تفصیلی صحیح بات صحیح کی ہوئی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا تو اس پر مستقل رسالہ ہے صحیح صحیح اس موضوع پر، یہ اس میں نہیں آتا۔ کیا نام ہے رسالے کا؟ اعانت علی المعصیت کے عنوان سے صحیح یہ صحیح پورا نام مجھے یاد استاد جی ایک طرف تو یہ ہے کہ جمعیت کے ساتھ آپ کی مطلب جو میں نے بات پہلے بھی کی اور آپ نے اس کی وضاحت کر دی، تو دوسری طرف ہماری ایک اور جماعت بھی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات بس اوقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو کیا سین ہے؟ اور اس کی طرف سے آپ پر یہ بھی لگایا جاتا ہے، جیسے کہ میں خود امدادی آنے سے پہلے شاید میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ میرے خود ذہن میں یہ تھا تشیع کی جو تکفیر ہے، اس سلسلے میں جا کے آپ نے اپنے مدرسے میں کسی استاد نے جب اس کا فتویٰ دیا تھا تکفیر کا، تو آپ نے ان کا اخراج کر دیا تھا، ایسی باتیں مشہور ہے۔ دیکھیں شیعہ کی تکفیر کے بارے میں جی جی جو یہاں کا نقطہ نظر ہے جی جی یہ ہمارا نہیں ہے، جی جی بلکہ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ رحمہ اللہ صحیح کا ہے، صحیح صحیح اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اگرچہ امداد الفتاویٰ کی بعض عبارتوں کی وجہ سے جی وہ اس کی حضرت تھانوی کی طرف اس کے برعکس بھی نسبت کی جاتی ہے، صحیح لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح وہ ان کی خط و کتابت ہے حضرت تھانوی کی مولانا عبد الماجد دریابادی کے ساتھ، صحیح 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 وہ اس میں پوری نہیں ہے امداد الفتاویٰ میں، جی خود مولانا عبد الماجد دریابادی نے جی
ان کی کتاب ہے حکیم الامت کے نام سے، جی جی اس میں جو پوری خط و کتابت نقل کی ہے نا، جی جی اس سے تصویر واضح ہو جاتی ہے. صحیح صحیح تو یہ ہمارا جو فتویٰ ہے، جی جی یہ دارالعلوم کراچی کا بھی اب تک یہی فتویٰ ہے صحیح جو صحیح ہمارا ہے، جی جی اور تھانوی کا بھی یہی تھا، جی جی ہمارا بھی یہی ہے. یہی ہے اور ہمارے کوئی استاذ ایسے نہیں رہے جی جی جو علل اطلاق تکفیر کرتے ہوں صحیح صحیح یا اس کی وجہ سے کسی کا اخراج ہوا. صحیح صحیح البتہ بالکل شروع میں جی ایک استاذ تھے جی جی یہاں پر، جی جی ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے جی جی زمانے میں، ان کی تکفیر کی علل اطلاق تکفیر کی رائے تھی، صحیح صحیح لیکن انہوں نے فتویٰ بھی جاری کیا ہو جی یہ میرے علم میں نہیں ہے. صحیح صحیح اور اسی طرح سے جب وہ یہاں سے گئے ہیں جی جی تو وہ خود استعفیٰ دے کر گئے ہیں صحیح صحیح میری یادداشت کا مطابق. جی جی اور جانے کی وجوہات میں یہ چیز قطعاً نہیں تھی، یہ ٹھیک اچھی ٹھیک طرح یقین ہے مجھے. صحیح 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 البتہ وہ حیات ممات کے جو مسئلے ہیں جی جی ان میں ہمارے والد صاحب کو ان کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، ٹھیک ٹھیک لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی رائے دوسری ہے، صحیح 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 وہ بھی ہاں جی وہ یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی رائے خود ہی بتا سکتے صحیح 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 میں نہیں کہہ سکتا. صحیح صحیح لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، صحیح 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 ہم تو زمانے میں نئے ہاں مدرس لگے تھے، ٹھیک چند سال ٹھیک ہوئے تھے، جی جی وہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ تھا، صحیح صحیح اس لیے وہ پوری بات کا ہمیں پتہ بھی نہیں صحیح ہے. صحیح ہیں آپ تو گھر کے آدمی ہیں اگرچہ گھر کے آدمی جی ہیں جی لیکن پھر بھی یعنی والد صاحب کو اگر تحفظات تھے جی جی تو آیا اس معنی میں تھے کہ ان کا نقطہ نظر ہاں ہی جی علماء دیوبند کے خلاف ہے، صحیح 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 یا یہ کہ نہیں رائے تو ان کی یہی ہے جی لیکن ذوق ان کا جی ان سے ملتا ہے، ان کے ذوق میں جو تھوڑی سی اشاعت التوحید کے ذوق ٹھیک ٹھیک میں ٹھیک سختی ہوتی ہے جی جی یہ تھا. جی لیکن جانے میں یعنی شیعہ کی یہ تکفیر کا جی کوئی عمل دخل نہیں صحیح تھا، یہ صحیح بات صحیح کنفرم کلیئر اور ٹھیک ٹھیک یقینی ہے. ٹھیک 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 اور وہ گئے بھی، جی وہ تھے اپنے خود گئے خود تھے، کے خود استعفیٰ دے تشریف کے ٹھیک خود ٹھیک یہ کلیئر ہو تھے. گیا اور صحیح پھر انہوں نے فیصل آباد ہی میں جی ادارہ قائم کر لیا، صحیح اور صحیح وہ صحیح فیصل آباد ہی میں ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں. صحیح صحیح اور خود ایک مرتبہ انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر جی میرا ذہن بنا کہ اپنا ادارہ ہونا صحیح چاہیے. صحیح صحیح اور یہ بہت سارے اور ہاں جی مدرسین سوچتے ہیں، ہاں جی ہاں جی تو اور وہ نئی چیز اسی لاتے ہیں نوعیت کا تھا. جی جی یہ تو بات بالکل نہیں ہے کہ جو یعنی ایک انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہو اور وہ اور سارا اس کی وجہ سے صحیح صحیح ان کو یہاں سے وہ کیا گیا ہو، ٹھیک اس ہے طرح کی کوئی بات نہیں. صحیح. دوسری اس بات میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ہمارے بھی استاد محترم ہیں، آپ کے بڑے بھائی مولانا مفتی محمد طیب صاحب جی جو جامعہ کے صدر ہیں موجودہ، جی ان کو مولانا علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالی جہاز کے اندر ان کی کوئی اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی جی. شاید 2016 میں، تو آپ نے اس پر پوسٹ بھی کی تھی کچھ، تو وہ یہ تشیع کے تکفیر ہاں پر وہ اس میں انہوں نے یہی شکوہ کیا تھا جی کہ ہم وہ علل اطلاق تکفیر کا فتویٰ دیتے. دیکھیں کچھ عقائد کی تکفیر ایک الگ چیز ہے، جی جی وہ ہم بھی ہاں جی ہم بھی ہاں جی کہتے ہیں. ابھی بھی یہ مثلا آج اگر کوئی نعوذ باللہ جی حضرت عائشہ پر قذف کا قائل ہے ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ الزام جی درست تھا، ہاں جی تو وہ ظاہر ہے کہ ظاہری وہ بات قرآن کے خلاف جی جی اور قرآن دائرہ کا اسلام سے خارج ہے. خارج ہے. جی. جی البتہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو سادگی میں پھنس گئے، جی جی وہ قرآن نے ہاں کہہ جی دیا وہ قرآن نے ان کو کہہ دیا ولولا جی. فضل اللہ علیکم علیکم ورحمتہ، جی کہ کام تو تم نے ہاں غلط کیا لیکن چونکہ اللہ کا فضل اور ہاں جی رحمت ہے تم پر، اس لیے تو تم وہ آپ آخرت کے جی عذاب جی سے صحیح بچ گئے ہو. البتہ حد ان پر جاری ہوئی تھی، صحیح 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 لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد تو پھر کوئی ہاں گنجائش جی نہیں. کوئی گنجائش نہیں اسی تو طرح وہ تو قرآن کا سیدھا سیدھا صحیح 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 وہ انکار ہے. ہاں جی ہاں جی لیکن وہ ایک الگ جی تکفیر ہے، جی اس کے تو ہاں جی سارے ہاں قائل جی ہیں، سارے کا جی یعنی عقائد کی تکفیر. جی جی لیکن پوری کی پوری جماعت کی تکفیر ہاں جی ہاں جی یہ ایک وہ اختلافی مسئلہ ہاں ہے. جی ہاں جی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہم آپ اس پہ محنت کر رہے ہاں ہیں جی اور اور آپ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے خلاف جات اور اس طرح سے. جی تو غالباً بھائی صاحب نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کے دلائل اس کے برعکس ہاں ہیں جی ہاں جی تو آپ وہ ہمیں بھیج دیں، تو ہم اگر ہمیں سمجھ میں آ گئے تو ہم رجوع کر لیں. ٹھیک 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 اور اس کو بعض لوگوں نے پھر یوں بنا لیا کہ ہاں جی علامہ علی شیر حیدری کی بحث ہوئی صحیح صحیح اور پھر جو ہے وہ یہ ہو گیا وہ جی ہو جی گیا، یہ ساری کی صحیح ساری صحیح وہ ہے. صحیح. سر محترم آپ نے ٹائم دیا، لیکن آخری ایک بات ہے، وہ کلاس کے ایک ساتھی ہیں زین الدین بھائی، انہوں نے کی ہے کہ بلوچستان کے ہیں اور آپ کے جامعہ امدادیہ کے کئی ہیں مطلب شاگرد ہیں جو بلوچستان میں ہیں، ولور کے نام سے ایک ان کی خاص کوئی رسم ہے،
وہ جس میں لڑکی سے وہ لڑکی والے لیتے ہیں پیسے پہلے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور آپ اس پلیٹ فارم کے روح سے مطلب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو طلباء ہے ادھر وہ کس طرح اس پہ کام کرے، یا اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو اور پتہ چلے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں زیادہ معتبر رائے تو انہی علماء کی ہوگی جو وہاں رہتے ہیں، صحیح صحیح صحیح، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے جی جی تو اس کی دو حیثیتیں ہو صحیح سکتی ہیں۔ صحیح، ایک تو یہ کہ یہ مہر ہو، جی اس کو مہر سمجھا جائے۔ جی جی اگر اس کو مہر سمجھا جاتا ہے تو جی، پھر دو باتوں کی رعایت اس میں انتہائی ضروری ہے۔ صحیح صحیح، ایک تو یہ کہ مہر اتنا ہونا چاہیے ہاں جی، جو خاوند بآسانی ادا ادا کر کر سکے۔ سکے، اچھا، بہت زیادہ اس میں ہاں جی، مبالغے سے منع کیا گیا۔ منع کیا گیا، اگرچہ ہمارے پنجاب میں اس کے برعکس ہو رہا ہے، ہمارے ہاں مہر بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ تو 5,000 کہتے ہیں اسلام ہاں میں، نہیں، 5,000 تو جو شرعی طور پر کم از کم مہر ہے نا، ہاں جی، وہ بھی 30 کے لگ بھگ آج کل بن رہا ہے، صحیح صحیح صحیح، کیونکہ چاندی مہنگی ہو ہاں جی ہاں رہی ہے، جی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں 30 سے بھی اوپر جا چکا ہو۔ صحیح صحیح صحیح، ابھی کچھ دن پہلے ایک دکھا تھا صحیح صحیح، تو وہاں وہ 20-25 ہزار کہہ رہے تھے، میں نے کہا کم از کم 30 رکھو، ہاں جی ہاں جی، وگرنہ تو وہ کم از کم جو شہری مہر ہے نا وہ بھی نہیں وہ بنا، بھی پورا نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح صحیح، تو ہمارے ہاں یہ ایک انتہا ہاں جی ہے ہاں جی، پنجاب میں جی جی، کہ بہت تھوڑا مہر بہت رکھا تھوڑا، جاتا بہت ہے، تھوڑا، یہ جی بھی عورت کے اعزاز ہاں کے جی ہاں جی، خلاف ظاہری بات، ہے، اور لیکن بعض علاقوں میں بہت زیادہ بہت ہوتا زیادہ ہے، ہے۔ ایک تو یہ نہیں ہونا ہاں جی چاہیے، ہاں جی، معقول ہونا افراط چاہیے، و تفریط نہیں، اور دوسرا یہ کہ مہر جو ہوتا ہے نا جی جی وہ بیوی کا حق ہوتا ہے، جی، اسی طرح، یعنی اس پر خاوند کا بھی کوئی حق نہیں ہے جی جی، جب اس نے دے دیا اس کے بعد اور اس کے والد کا بھی کوئی کوئی حق حق نہیں ہے، اسی طرح سے، نہیں، وہ خالصتاً عورت کے حوالے ہونا جی ضروری جی، ہے، اسی طرح، اور اس کی اتنی آزادی ضروری ہے کہ اس کی طیب خاطر کے ہاں جی بغیر، ہاں جی، رضامندی نہیں، جی جی، حدیث میں طیب خاطر کا طیب لفظ خاطر، ہے، رضامندی ٹیکنیکل چیز صحیح ہوتی ہے، صحیح صحیح، قانونی رضامندی، جی جی، اور طیب خاطر کا مطلب جی، ہوتا ہے کہ اندر سے آپ اس پر مطمئن ہیں، صحیح صحیح صحیح، تو اس کے بغیر کسی کا بھی، اس کا والد ہو چاہے اس جی کا خاوند ہو، اس میں جی تصرف کرنا جی، جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے جی، اگرچہ باپ یہ کہتا ہے کہ میں اس بیٹی ہی کی خاطر اس کے لیے جی جی، چیزیں ہاں خرید جی، کر دے دیتا ہوں یا جی جو جی، بھی کرتا ہوں، ہاں جی، وہ صورت تو وہ بھی اس کی رضامندی کے بغیر جائز جائز نہیں نہیں ہے، اسی ہے۔ طرح، جی ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بعض جگہوں پر غالباً یہ ہوتا ہے کہ وہ مہر نہیں ہوتا جی، بلکہ لڑکی کا والد اپنے لیے لیتا ہے، صحیح صحیح صحیح، تو اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ بچی کو سامان بنا دیتا ہے، صحیح صحیح صحیح، اور کچھ وہ جی اپنے پاس، یعنی اختیار اسی کا ہوتا جی ہے، جی جی، وہ جو اسی کی ہاں جی، ملکیت ہو گیا، چاہے لڑکی نے سامان نہ بھی لینا، وہ ہاں، تو وہ تو بالکل یہ رشوت ہے، صحیح صحیح صحیح، کیونکہ فقہا کے ہاں رشوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے عمل کا معاوضہ لے رہے ہیں جس کا معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر وہ رشتہ موزوں ہے جی لڑکی جی کے لیے جی جی تو پھر ولی کی، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جی اس رشتے کو قبول کرے، جی بشرطے کہ لڑکی بھی اس پر جی راضی جی ہو۔ جی، تو جو کام آپ کی ذمہ داری ہے ہاں جی، اس پہ اس کے آپ پیسے نہیں لے پیسے نہیں سکتے۔ لے سکتے، جی آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ظہر کی نماز پڑھوں گا، نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، صحیح صحیح، ڈیوٹی ہے آپ کی، ٹھیک ٹھیک، تو اس لیے وہ اس کے پیسے نہیں لے سکتا۔ ٹھیک، اور اگر وہ رشتہ اس کے لیے موزوں ہی نہیں ہے جی جی، تو پھر یہ ڈبل معنی میں رشوت ہے، صحیح صحیح صحیح، کیونکہ اس کے لیے وہ رشتہ قبول کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو ایک ناجائز کام کر کے ہاں جی، وہ اس کے پیسے لے رہا ایسے ہے، لے رہا ہے، تو اگر وہ پیسے اس کی والد کی ملکیت سمجھے جاتے جی ہیں جی، تو یہ رشوت ہے، رشوت ہے، اور اگر وہ لڑکی کے لیے مہر ہے جی جی، تو اس پر پھر مہر کے ہاں جی، تمام احکام جی جاری ہونے چاہیے، جی جن میں دو چیزیں میں نے خاص طور پر صحیح ذکر صحیح، کی، ایک تو یہ کہ لڑکی کے حوالے ہونا جی چاہیے، جی، اور دوسرا یہ کہ اس کی مقدار ہاں جی، معقول ہونی معقول چاہیے، ہونی بالکل چاہیے، کم بھی نہیں ہونی صحیح چاہیے صحیح، اور بہت ہاں جی، زیادہ بھی نہیں ہونی نہیں چاہیے۔ جی، آج کا جو آخری سوال ہے وہ تھوڑا سا خاص ہے اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ جی، ہم نے اکثر دیکھا ہے کلاس میں تو نہیں، البتہ باہر خصوصاً پروگراموں کے بعد آپ یہ جناح کیا پہنتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی خصوصی لگاؤ ہے کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں؟ عام طور پہ علماء نہیں، مفتی صاحب مفتی عثمانی صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن استاد جی اکثر نہیں دیکھا نا، پنجاب میں خصوصاً نہیں ہے، تو یہ کیا ہے کوئی خاص؟ نہیں، علماء میں چلتا تو ہے لیکن یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ صحیح صحیح، اصل میں ابتدا میں نا ہم جی وہ
استعمال کیا کرتے تھے یہ 5 کلیوں والی جو تھانوی ٹوپی جس کو کہتے ہیں نا، جی 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 ہمارے والد صاحب بھی وہی کرتے تھے، صحیح صحیح اور بلکہ جو بھی کپڑے سلتے تھے ہاں جی اسی کپڑے میں سے وہ ایک وہ ٹوپی لازمی بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سلتی تھی۔ آج بھی لوگ اس طرح جی ہاں، تو ہمارے والد صاحب کا تو آخر تک یہی رہا، صحیح لیکن ہمارا پھر یہ ہوا کہ پھر یہ جالی والی ٹوپی کا صحیح۔ ہاں رواج، جی وہ پھر آگے ہاں، تو وہ ہمیں زیادہ سوٹیبل لگی، صحیح صحیح اور اب تک جو ہے وہ گرمیوں میں خاص طور پر جی جی ابھی بھی زیادہ پہنتے ہاں جی زیادہ تر ہاں وہی جی، جالی والی ٹوپی وہ وہ یعنی آپ کو جچتی بھی ہاں، تو سردیوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹوپی ابھی تک مجھے پسند نہیں آئی، مجبوراً کوئی پہننی پڑتی جی ہیں جی سردی سے بچنے کے لیے، صحیح 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 لیکن ابھی تک مجھے کوئی پسندیدہ میں شامل وہ پسند نہیں آئی کوئی۔ صحیح صحیح اس کا معاملہ یوں ہوا کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، جی اور بالکل جب جامعہ امدادیہ نیا بنا نا صحیح کرائے صحیح کی جگہ پر تھا، جی 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 تو اس زمانے سے وہ تراویح کے میرے مقتدی تھے، وہ صحیح بھی اور ان کے والد صاحب بھی صحیح صحیح بڑے اہتمام سے صحیح وہ آتے تھے، صحیح کیونکہ جامعہ امدادیہ میں شروع میں بہت عرصہ تراویح میں نے پڑھائی ہے، صحیح صحیح 2 سال میں نے مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ کے کہنے پر دارالعلوم فیصل آباد میں بھی پڑھائی ہے۔ مطلب بات کافی اچھی طالب وہ تو دیہاتی سے ہی ہیں، پن پتی وہ سادہ سا ہی پڑھتے ہیں ہم، جی تو لیکن یہ ہے کہ صحیح صحیح وہ خیر تو وہ بہت اس وقت سے ان کا ایک لگاؤ تھا، جی تو ایک دفعہ وہ آئے، ان کے جی والد صاحب تو کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، جی وہ بھی بیچارے کینسر کے مریض تھے، صحیح صحیح تو وہ ایک مرتبہ آئے اور ایک ڈبے میں نا براؤن کلر کی جی جنا کیپ جو ہے نا وہ صحیح لے کر آئے کہ میں آپ کے لیے صحیح صحیح لے کر آیا ہوں اور آپ نے یہ پہننی ہے لازماً۔ ٹھیک ہے تو خیر میں نے مروتاً لے تو لی، صحیح صحیح لیکن مجھے وہ نئی وہ چیزوں جی سے لباس میں ہاں وہ جی ذرا تھوڑی سی آدمی کو شرم سی ہاں آتی ہے جی نا، ہاں جی ایسے ہی عجیب ہوتا سا ہے لگتا جی ہے، جی تو میں نے وہ لے کر نا کوئی پینٹو پینشن وہ اپنی جو وہ الماری تھی نا جی جی وارڈروب جس کو جی جی کہتے ہیں، اس کے نچلے خانے میں وہ ڈبہ اسی طرح رکھ جی 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 وہ فوت ہو گئے کچھ عرصے کے بعد، صحیح تو مجھے کچھ تھوڑا سا وہ واقعی یار فوت ہونے کے بعد تھوڑا سا نا وہ ان کی اس چیز کا کہ اتنے لگاؤ سے لے کر گئے ہیں وہ احساس ہوا، لیکن پھر بھی پہننے کا حوصلہ نہیں ہو رہا صحیح 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 تھا مجھے، نیا کام کرتے ہوئے آدمی کو ہوتا ہے نا تھوڑا سا۔ تو ایک دفعہ اسی طرح کہیں جانا تھا، کوئی شاید اور کوئی ٹوپی ووپی ملی نہیں، صحیح صحیح تو میں نے کہا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں، وہ میں لے گیا، تو جنہوں نے دیکھی وہ نے کہا کہ آپ کی تو بہت اچھی لگتی ہے، صحیح صحیح ہر ایک نے تعریف کی، لگ بھی رہی ہے جی لگ بھی رہی ہے جی، تو وہ والی جنا کیپ جو ہے نا صحیح صحیح وہ میں نے بہت عرصہ پہنی، صحیح اور وہ پرانی ہو کر جو ہے نا وہ بالکل ڈھیلی سی بھی ہو گئی تھی، صحیح صحیح لیکن اس کے باوجود میں نے چھوڑی نہیں، وہ شاید ان کی محبت کا نتیجہ تھا، جتنی محبت سے وہ دے کر گئے تھے صحیح کہ وہ ایک شخصیت کا حصہ صحیح بن گئی۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا، صحیح صحیح تو یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم، صحیح غالباً 3 دن وہاں رہے، صحیح جب وہاں سے واپسی ہوئی جی تو غالباً وہاں میں غلطی سے وہ بھول آیا ٹوپی، صحیح صحیح وہ والی، جی تو اس کا مجھے بہت وہ ہوا افسوس بھی ہوا، صحیح صحیح حالانکہ وہ بہت پرانی ہو چکی، صحیح تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملتی کہاں سے ہیں، صحیح صحیح تو خیر وہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اسی سیمینار میں نا میں اگلی رو میں بیٹھا ہوا تھا، صحیح اور اس سیشن میں مولانا عمار خان ناصر جو ہے نا جی جی وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح تو ایک مقرر نے نا ویسے ہی وہ جنا کیپ کا تذکرہ کیا، صحیح 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 پتہ نہیں کس سیاق میں کیا، صحیح تو مولانا عمار صاحب کی وہ حصے مزاح تھوڑی سی ہے، ظرافت ہے، تو وہ نا انہوں نے میری طرف ہنس کے نا تھوڑے سے وہ عجیب سے انداز میں دیکھا، خیر بہرحال تو میں نے ایک دفعہ اس پر لکھا بھی تھا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کی نظر لگ گئی ہے، تو اس کی گمشدگی کو کی ذمہ داری میں ان پر ڈالتا ہوں، تو خیر پھر مجھے پتا چلا کہ یہ کچہری بازار کے آخر میں ٹوپیوں کی دکان ہے، ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، اور بھوانا بازار میں بھی 1-2 دکانیں ہیں، پھر وہاں سے دیکھی، لیکن اس طرح سے مجھے کوئی پسند نہیں آئی،
لیکن بہرحال پھر ایک براؤن اور ایک یہ والے یہ کلر کی جو ہے نا صحیح، صحیح، وہ پھر مجبوری میں نے صحیح، لے لی. استاد محترم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، استاد محترم نے بہت زیادہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا ہے. بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج سمجھ آئی ہیں. انشاءاللہ امید ہے استاد جی مزید بھی ٹائم دیں گے. اس طرح انشاءاللہ ہم مزید علماء اکرام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ان سے پھر روز بروز جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو اس پوڈ کاسٹ کے لیے اس وقت تک کے لیے آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں دیکھا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ، والسلام.